اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائستہ آئی ہیں آج؟ چلیں، جی مجھے پتا تھا آج آپ کی وہاں سے چھٹی ہوگی، امی یہ پاگل جو پڑھ رہے جی جی لیکن کوئی نہیں ہے، میں نے کہا یہ لیسن ختم کر لیتے ہیں، اور ویسے بھی ابھی عید میں کافی دن ہے۔ تو ہم لوگ ظرف کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جتنا آپ نے پڑھا اس کی ریکارڈنگ میں ڈال دیے اور وہ آپ سن لیجیے گا، باقی جہاں سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں۔ ظرف جو ہوتے ہیں نا، میں نے ایک نئی بات بتائی تھی جو آپ کو نہیں پتا تھی، جار مجرور جو ہوتے ہیں نا یہ بھی ظرف ہوتے ہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی ظرف ہوتے ہیں۔ تو پھر جب اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گی نا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، ابھی ہم یہاں تک ہم نے کر لیا تھا کہ جو اذا ہوتا ہے، اذا جو ہوتا ہے وہ مضارع پر آتا ہے اور ماضی کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، رول تو یہی ہے۔ لیکن یہاں پہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اذا جو ہے وہ ماضی پہ ہی آتا ہے اور ماضی کا ہی معنی دیتا ہے۔ یعنی رول کیا ہے ہمارے پاس، اس کا ہم نے کیا پڑھا تھا، رضا کا دو کا پڑھا تھا، ذرا سا فرق بتا دیں، اس کیا کرتا ہے، رضا کیا کرتا ہے؟ اس جو ہے وہ مضارع پہ آتا ہے اور جو ہے ماضی کے معنی کر دیتا ہے اس کے۔ مضارع پہ آ کے از اکول ٹو ماضی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں معنی۔ جی، اس کی مثال کوئی، وہی ہے نا، یا از یرفعو، یرفع۔ ہاں جی ہاں۔ اس کے بعد میں نے اس دن آپ لوگوں کے ساتھ یہ کلاس کیا، پھر میں نے فوراً قرآن کا کوئی کروایا نا، تو اس میں پہلی آیت میں مجھے اذا نظر آیا اور آگے ماضی آیا، اور وہ ماضی پہ تھا اور ماضی کا ہی معنی دے رہا تھا۔ اچھا، وہ نیچے والی ہاں، میں آپشن ہے نا، ایزا کے اندر ہے نا یہ آپشن۔ والی تو یہ جی، از ہے، یہ مضارع پہ آتا ہے اور کس کے اور معنی ماضی کے دیتا ہے، معنی، ماضی کے معنی ماضی دیتا کے ہے۔ اذا جو ہے یہ ماضی پہ آتا ہے اور کس کے معنی دیتا ہے، مضارع کے مستقبل معنی، کے دیتے ہیں۔ ہاں مضارع کے معنی دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اذا جو ہے یہ ماضی پہ ہی آتا ہے اور ماضی کا ہی معنی ماضی کے دیتا ہی ہے۔ اس معنی کی دیتا اس ہے۔ کی مثال مجھے فوراً سامنے آ گئی تھی، میں کروا رہی تھی، وہ ریکارڈنگ بھی میں نے ڈالی ہے۔ پہلی آیت میں اذا ماضی کے ساتھ آیا اور ماضی کا ہی معنی دے رہا تھا، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تین چیزیں آپ نوٹ کرنے از اور اذا کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ ظرف ہوتے ہیں یہ، اور اذا تو شرط کا معنی بھی دیتا ہے، اس جو ہوتا ہے یہ ظرف کا ہی معنی دیتا ہے۔ میں نے پوری ڈیٹیل پچھلی دفعہ لکھائی تھی اور اس میں سب لکھی ہوئی ہے، اوپر ریکارڈنگ میں بھی ہے اس کے بارے میں۔ اس کے پیچھے ایک فعل ہوتا ہے، اذکرو، جو معذوف ہوتا ہے، یہ اس میں فعل اور فاعل ہوتا ہے اور پھر یہ مفعول بنتا ہے۔ اس جو ہوتا ہے یہ اپنے مضاف الیہ کے ساتھ، کیونکہ یہ ظرف ہے نا تو یہ مضاف جی بنتے ہیں، اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، دونوں جمع ہو کے اس فعل کا، اذکرو کا مفعول بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد اذا کے بارے میں، اذا جو ہوتا ہے ماضی پہ آ کے مضارع کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ٹھیک ہے نا، ابھی کس پہ آیا، ماضی پہ آیا، لیکن مضارع کا ماضی کا ہے۔ جب کہا جاتا ہے ان سے، ہے نا۔ اور جی اسی طرح سے اذا جب آتا ہے، جب وہ اذا جاء نصر اللہ، ماضی پہ آ رہا ہے نا، جی جب آ جائے گی فتح، اذا جاء نصر اللہ، ہے نا، تو وہاں جی پر آ جائے گی مستقبل میں معنی دے رہے ہیں، لیکن ماضی کبھی ماضی پہ، اذا کبھی ماضی پہ آ کے ماضی کے بھی معنی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جی پر یہی ساری مثالیں جو ہم نے پڑھی تھی، اذا جو تھا ماضی یہ مضارع پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ ماضی پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو یہ آپ دونوں دیکھ لیں، ان کا تقابل دیکھ لیں، یہ مضارع پہ یہ ماضی پہ۔ تو اصل کیا ہے کہ اذا جو ہوتا ہے وہ ماضی پہ آتا ہے، اذا کی بات ہو رہی ہے اور مضارع کا معنی دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو ہے مضارع پہ آ رہا ہے اور ماضی پہ بھی آ رہا ہے، لیکن میننگ کس کا دے رہا ہے، ماضی کا ہی دے رہا ہے۔ اصول کیا ہے کہ ماضی پہ آ کے مضارع کا معنی دے گا۔ اذا قیل لہ کی مثال رکھیں، اذا جاء ذہن میں رکھیں، اس کی از یرفعو کی رکھیں، مضارع پہ آتا ہے لیکن ماضی کا معنی دیتا ہے، اس کی دونوں کی مثال سامنے رکھیں۔ اور پھر یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ مضارع پہ بھی آ کے ماضی کا ہی معنی دے رہا ہے، اور اس پہ یہی تو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ دیکھیں، یہ کبھی صرف ظرفیت کا مفہوم دیتا ہے اور کبھی شرط کے معنی میں اذا آتا ہے، کبھی ظرفیت کا معنی دیتا ہے اور کبھی ساتھ ساتھ شرط کا معنی بھی آتا ہے۔ اذا جو ہوتا ہے شرطیہ بھی ہوتا ہے نا، ظرفیہ شرطیہ، لیکن کبھی کبھی صرف ظرف کا معنی دیتا ہے، کبھی کبھی دونوں کا دے رہا ہوتا ہے، شرط کا بھی اور ظرف کا بھی۔ ایسا عام طور پر قسم کے بعد ہوتا ہے، قسم کے بعد ایسا ہوتا ہے، جہاں پہ قسم آ رہی ہے نا
اب یہاں پہ یہ ظرف کا معنی دے رہا ہے، صرف ظرف کا معنی دے رہا ہے یہاں پہ. قسم کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف کس کا معنی دیتا ہے؟ ظرف کا معنی دیتا ہے. اب یہاں پہ کیونکہ آگے جملہ شرطیہ نہیں آیا نا، تو اس لیے یہ شرط کا معنی نہیں دے رہا، صرف ظرف کا معنی دے رہا ہے. اس کے بعد متا کے بارے میں پڑھنا ہے. متا جو ہے یہ کیا ہے؟ ظرف ہے. یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ ظرف ہے. کیوں ظرف ہے یہ؟ کیونکہ اس میں بھی ٹائم کا ہوتا ہے نا، ظرف زمان کا معنی دیتا ہے نا. تو متا جی. یہ اسم استفہام ہے، ٹھیک ہے، اور ما ہوں. بعد والے فعل کے لیے ظرف بنتا ہے. ما بعد والے فعل کی ہی ظرف بنتا ہے، یعنی اس کے بعد ایک فعل آتا ہے اس کے لیے یہ ظرف بنتا ہے. ظرف بنتا ہے تو کیا بنتا ہے پھر؟ ظرف بنے گا فعل کے ساتھ، جب ظرف آتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مفعول فیہ. مفعول فیہ بنتا ہے. اچھا، اور ماضی مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہاں مضارع میں اس میں آ رہا ہے اور اس میں ماضی میں آ رہا ہے. متا جو ہے وہ دونوں کے ساتھ ہی استعمال ہوتا ہے ایز اسم استفہام، لیکن چونکہ وہ ظرف بھی ہے تو پھر اس کے دو ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ ظرف بنا لیں، ٹھیک ہے، اور مضاف بنا لیں، اس کو مضاف الیہ بنا لیں، تو اس صورت میں تو یہ مرکب اضافی بن جائے گا نا جی. ایک طرح سے. تو ہم نے تو کوئی بھی مرکب اس طرح سے نہیں چھوڑا جا سکتا نا. جی. جب بھی کوئی بات آتی ہے تو وہ جملے میں آتی ہے نا، تو جملے میں پھر ہمیں جی. اس کا جملہ ہی بنانا ہے نا. ایٹ دا اینڈ ہمیں جملہ بنانا ہے، یا اسمیہ یا فعلیہ. تو یہ پھر آپ کا جملہ فعلیہ ہے، تو جملہ فعلیہ میں جب ظرف آتا ہے تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ وہ آپ کا مفعول فیہ بنتا ہے. تو یہاں پہ مفعول فیہ بن رہا ہے. مفعول پہلے آ سکتا ہے نا فعل سے، جی. فاعل نہیں آ سکتا. جی. فائل نہیں آ سکتا. ہاں، تو یہ متا کا ہو. اگر اس کے بعد اسم ہو تو یہ خبر معذوف کا قائم مقام بنتا ہے. تو ظرف کیا ہوتے ہیں؟ ظرف ہوں چاہے جار مجرور ہوں، وہ کیا بنتے ہیں؟ قائم مقام بنتے ہیں. کس کے؟ خبر کے. اگر جملہ اسمیہ میں آ رہے ہوں، ظرف اگر جملہ اسمیہ میں آ رہے ہو تو خبر کا قائم مقام بنتا ہے. یا کبھی کبھی ہم خبر بھی بنا دیتے ہیں اپنی آسانی کے لیے نا، بنا دیتے ہیں نا جی. کہ بنا یہ دیتے ہیں. خبر ہے. لیکن ہوتا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خبر معذوف کا قائم مقام ہوتا ہے. یہ میں 100 دفعہ بتا چکی ہوں. اچھا، اب یہاں پہ یہ دیکھیں، اگر اس کے بعد اسم ہو، یعنی جملہ اسمیہ میں یہ کام ہوگا. اب یہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے، متا کے بعد جملہ اسمیہ آ گیا. اب اس کا یہ کیا بنے گا؟ متعلق بنے گا. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معذوف خبر کا قائم مقام کہہ دیں گے نا. اس ظرف کو ہم ابھی یقولون تو پہلے آ گیا وہ کہتے ہیں، اب یہ جملہ اسمیہ سے پہلے آ رہا ہے. جب جملہ اسمیہ سے پہلے آئے گا تو ظاہر اس کو مفعول فیہ تو نہیں کہہ سکتے، جی. اور یہ بن رہا ہے مبتدا. یہ صرف مبتدا بن رہا ہے حاضر الوعد. یہ خبر اور مبتدا نہیں بن رہا کیونکہ یہ معرفہ ہے بیچ میں، جی. ٹھیک ہے. جی. تو یہ مرکب اشاری بن کے مبتدا بن رہا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یا تو اس کو خبر بنا لیں، ٹھیک ہے، جیسے میں سمپل سا بنواتی ہوں کہ اس کو خبر بنا لیں، یہ نکرہ ہوتے ہیں. تو یا پھر اس کو معذوف خبر کا قائم مقام بنا لیں کہ خبر معذوف ہے اور جو اس کا قائم مقام. ظاہر ہے جملہ اسمیہ ہے نا، یہ جملہ بالکل الگ ہے، اس کو تو الگ ہی کر. یہ جملہ پورا فعل اور فاعل الگ ہے. متا حاضر الوعد، اس جملے کا یہ مقولہ بنے گا اٹ سیلف. یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں مبتدا بھی ہے، اور اس کو خبر بنا لیں یا معذوف خبر کا قائم مقام بنا لیں، دونوں. متا نصر اللہ، اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو نصر اللہ ہی کیا فعل اور فاعل ہے. نہیں نہیں، فعل اور فاعل نہیں ہے، یہ مرکب اضافی ہے. سوری، مرکب اضافی ہے نا. جی. مرکب اضافی ہے بالکل. ہاں، مرکب اللہ کی اضافی. مدد ہو گئی نا. مبتدا ہو گیا نا، مبتدا ہو گیا جی. نا. اب اس کی خبر کا معذوف ہے، ٹھیک ہے. ہوں. اگر اس کو خبر بناتے ہیں تو خبر بنانے ظرف خبر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جی. اگر جو صحیح بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ متعلق بنتے ہیں نا، یا قائم مقام جو بھی آپ کہہ لیں. تو وہ جو خبر ہے وہ معذوف ہے اور اس کا قائم مقام بن گیا. تو یہ پورا جملہ ہے، یہ بھی پورا جملہ ہے. اور یہ جملہ مقولہ بن رہا ہے، یہاں پہ جملہ مقولہ نہیں بن رہا، یہ مفعول بنے گا پورا جملہ بن کے یقولون کا. صحیح ہے. پھر متا شرط کے لیے بھی آتا ہے. یہ ظرف دیکھیں کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں. شرط کے لیے بھی، جیسے اذا شرط کے لیے آ گیا تھا نا، ایسے ہی متا بھی شرط کے لیے آ گیا. جب تو روزہ رکھے گا تو میں بھی روزہ رکھوں گا. متا تسم اسم. اب اس سے کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ شرط کے لیے، ظرف کے لیے نہیں؟ کیونکہ اس کے آگے شرط بھی آ رہی ہے، جواب شرط بھی آ رہا ہے، اس لیے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ شرط کے لیے ہے. یہاں پہ کوئی کوشچن کا معنی نہیں دے رہا.
यहाँ पे क्वेश्चन का मानी दे रहा था ना, ये क्वेश्चन मार्क लगे हुए थे ना, यहाँ पे क्वेश्चन का मानी भी दे रहा था ना, यहाँ क्वेश्चन का मानी नहीं दे रहा, यहाँ पे शर्त का मानी दे रहा, हाँ। यानी क्वेश्चन का नहीं दे रहा, शर्त का मानी दे रहा है। तो इसमें आपका फिर ये मता हो गया, वो पता चल जाता है कि यहाँ पर ये शर्त के लिए आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये मफूल बन रहा है, मफूलन फी बन रहा है, जो भी होगा वो पता चल जाएगा उसका। अच्छा, या वो कायम मकाम खबर बन रहा है। अयाना, ये भी इस्तिफाम के लिए इस्तेमाल होता है। अयाना ये भी क्या है, क्वेश्चन के लिए आता है, इस्तिफाम के लिए आता है। और मता और उसमें फर्क ये है कि ये जमाने मुस्तकबिल के लिए खास है, ये सिर्फ उसका मुस्तकबिल के लिए होगा। मता और इसकी उसमें मीनिंग क्या, भी कब होती है? अयाना का मतलब कब, मता का मतलब भी कब, दोनों का मीनिंग कब है, सेम है। हाँ। दोनों सेम का है। इसका ये मुस्तकबिल का मानी देगा। और ये सिर्फ मता और सफर के जमाने मुस्तकबिल के साथ खास है, और उसका इस्तेमाल अहम तरीन उमूर में किया जाता है। अहम तरीन उमूर की जब बात करनी हो, जैसे क्यामत की बात करें, तो अय्याना, कब उठाए जाएंगे, क्यामत कब आएगी, है ना, तो ये जी। अहम उमूर है ना क्यामत के बारे में। तो उस वक्त अय्याना का इस्तेमाल, अय्याना मुरसाहा, देखा नहीं, कब है उस, वो भी क्यामत के बारे में ही सवाल है। वो क्या, कब है ठहरना उसका, यानी क्यामत कब आएगी। वो मिसाल यहाँ पे नहीं दी, लेकिन अय्याना मुरसाहा आती है, कुरान में पढ़ा होगा। फिर मता की तरह ये भी शर्त के लिए इस्तेमाल होता है, अय्याना भी शर्त के लिए आ जाता है। अब शर्त के लिए जब आएगा तो फिर उसमें शर्त और जवाब शर्त होगा आगे। अगर तुम अल्लाह की इताअत करोगे तो वो क्या करेगा, यज अल्लाह का खोल मखरजा। देगा तेरे लिए मखरज। तो ये क्या बन गया, अयाना तुत्ते, रास्ते। तुत्ते। शर्त के लिए जब आता है ना, फिर शर्त जब आता है तो वो दो फेलों को मजूम करता है, यज अल को भी मफहूम कर दिया, यहाँ भी मजूम कर दिया। ऊपर भी जब आया था मता, भी उसने दो फेलों को मजूम किया था। शर्त इस चीज से पहचाना जाता है, दो फेल आते हैं और दोनों मजूम होते हैं, ठीक है। दोनों मुजारे भी हो सकते हैं, दोनों माजी भी हो सकते हैं, वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। इज़ा उसके भी इन बाद कर रहा होगा मजलूम। इजा भी जब शर्त के लिए आएगा, उसके आगे दो आएंगे ना, हमने पढ़ी थी ना ऊपर मिसाल, इस सबक को दोहराइएगा प्लीज थोड़ा सा। वो जब जी हमने, बिल्कुल। क्योंकि पिछली चीजें पिछले हफ्ते की भी याद, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि सब नया नया ना, तो वो आपका शर्त और हम्म। जवाब शर्त दो आगे आएंगे, ठीक है, और वो दोनों मजूम होंगे, फिर वो मिल के ना दोनों जुमला शर्तिया बन जाएंगे। तो यहाँ पे भी जुमला शर्तिया बन रहा है, हरफ शर्त है, शर्त है, और फिर आगे जवाब शर्त, जवाब शर्त दूसरे फेल से शुरू हो जाता है। ये जवाब शर्त है, ये शर्त है, ठीक है, और ये क्या है, ये हरफ शर्त है। तीन पार्ट होते हैं जुमला शर्तिया के, जब भी बनेगा। मता वाले में भी यही हुआ था, उसमें खबर माजूफ थी ना, बाकी मुब्तदा और वो दिया हुआ था, मता दिया हुआ था। शर्त के लिए जब आया था तो वो देख लेते हैं, मता तस्सुम, उसमें दोनों आए थे, उसमें दोनों ही आ गए थे, ये फेले शर्त है ओ, और ये जवाब शर्त है। जब शर्त के लिए आया था, अयाना भी शर्त के लिए आया था, दो फेलों को मजूम कर रहे हैं। मुज, मुंजू, मुज, मबनी बर सुकून, ये मुज ही होते हैं, मबनी बर सुकून है। मुंजू मबनी बर दम है। मुज के बारे में बता रहे हैं कि मबनी बर सुकून, और मुंजू मबनी बर दम है, यानी हमेशा एक ही हरकत पे रहते हैं, एक ही लिबास है। मुद्दत के लिए आते हैं, और इनसे पहले फेले माजी मनफी होता है, यानी मैंने तुम्हें मंडे से नहीं देखा, मैंने तुम्हें थर्सडे से नहीं देखा, मैंने तुम्हें फ्राइडे, मैंने पिछले साल से सिंस नहीं के देखा। साथ। सिंस और फार का मीनिंग देता है, ठीक। सिंस का मीनिंग देता है, अच्छा। सिंस, इंग्लिश में जी। बोलते हैं ना सिंस, सिंस लास्ट डे, है ना, सिंस 2 आवर्स मैंने आपको नहीं देखा, जी। है? तो इस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं। मारा ऐतु हु, मैंने नहीं, नहीं मैंने देखा उसको, मुज या मुंजु यौमुल जुमुआती होता है ना, तो ये जेर कैसे आ गई, क्योंकि ये हमेशा ज़र्फ मुज़ाफ बनते हैं, तो मुज के साथ भी वो जेर लाएगा, मुंजू के साथ भी जेर लाएगा। इनके बाद जुमला फेलिया या जुमला इस्मिया हो तो उनके लिए मुजाफ बनते हैं, ठीक है। इनके बाद यानी मुज और मुंजू के बाद अगर जुमला फेलिया या जुमला इस्मिया हो तो उनके लिए क्या बनते हैं, मुजाफ बनते हैं। फिर मुरक्कब इजाफी मंसूब
محلن ما قبل کے لیے ظرف ہوتا ہے. اب یہ کیا چیز ہے؟ پھر مرکب اچھا مضاف الیہ بنتے ہیں. تو وہ جو مرکب اضافی بن جاتا ہے نا، جب یہ مضاف بنتے ہیں اور آگے مضاف الیہ جملہ فعلیہ یا اسمیہ بنتا ہے، تو پھر یہ مرکب اضافی جو ہوتے ہیں یہ محلن منصوب ہو کے ما قبل کے لیے کیا بن جاتے ہیں؟ ظرف بن جاتے ہیں. ظرف اب کچھ بھی بن سکتا ہے، متعلق خبر، قائم مقام خبر، پھر وہ آپ کو بتایا کہ مفعول فی بھی بن سکتا ہے. فعلیہ میں تو ہوگا تو کیا ہوگا؟ مفعول ہی بنے گا نا، مفعول فی ہی بنے گا. بات سمجھ آئی؟ جو یہاں پہ کہا جا رہی ہے وہ یہی کہا جا رہی ہے کہ یہ جو موز اور منذو ہوتے ہیں، ان کے بعد اگر جملہ فعلیہ یا اسمیہ آ جائے تو وہ ان کے لیے مضاف الیہ بن جاتا ہے. جملہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ مبنی ہوتا ہے، نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے. اس کو جو مرضی بنا لیں، جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، اس سے پہلے اگر کوئی ظرف آ جائے گا تو وہ پورا جملہ، پورا پیکٹ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. اس طرح مرکب جی اضافی بن بالکل. جائے، مرکب اضافی بن جی جائے گا نا. پھر مرکب جی اضافی جو تیار ہوگا نا وہ محلن منصوب ہو کر ما قبل کے لیے ظرف بن جائے گا. جو صحیح. جو ظرف سے پہلے جو چیز ہوگی اس کے لیے وہ کیا بن جائے گا؟ یا تو اس کو مفعول فیہ بنا لیں، یا پھر متعلق خبر بنا لیں، یا پھر خبر ہی بنا لیں، جو بھی آپ نے بنانا ہے. وہ جو بھی ما قبل ہوگا نا پھر اس جملہ جو آپ نے مضاف الیہ بنایا ہے، وہ محلن منصوب ہو کر، منصوب محلن ما قبل کے لیے ظرف ہوتا ہے. مفعول فی بن جائے گا جملہ فعلیہ میں، کیونکہ وہ منصوب ہے نا، تو وہ بن جائے گا. ورنہ جو بھی سچویشن ہوگی وہاں پہ اس کو محلن منصوب کریں گے. مفعول بھی تو بن سکتا ہے نا، مفعول بھی جی، بن منسوب جو سکتا جو ہے. چیزیں ہو سکتی ہیں وہ بن جائے گا. ہاں، جو جو چیزیں منصوب ہو سکتی ہیں وہ بن سکتا ہے. ہوں، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے، اگر وہ، کیونکہ وہ محلن منصوب کی جگہ پہ یہ آ رہا ہے نا، مرکب اضافی بن کے ظرف کے ساتھ، تو پھر وہ بنے ہوں. گا. پھر بینہ اور بینما یہ دو لفظ ہیں، یہ اسم کے ساتھ بھی یوز ہوتے ہیں اور یہ ضمیر کے ساتھ بھی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ بینہ تھا لیکن ساتھ ضمیر لگ گئی، تو یہ آپ کے ظرف ہوتے ہیں، تو ظرف مضاف الیہ بن گیا، بینہ بھی ظرف مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے، مرکب اضافی بن گئے نا ایک طرح سے. ان کا ایک الگ سے نام ہوتا ہے، ان کو صرف ظرف بھی کہتے ہیں، ان کو ظرف مضاف الیہ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ جو آتی ہے نا سچویشن، ظرف کے ساتھ کوئی ضمیر آ جائے یا کوئی اسم آ جائے تو اس کو ظرف بھی کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں ظرف بھی کہا ہے. ٹھیک ہے. اور بینا ما، دیکھیں یہ بینا، یہ آپ کے ظرف ہیں، تو یہ ظاہر ہے یہ مضاف ہیں، تو یہ مضاف الیہ ہے. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. اصل میں بینا تھا، آخر میں الف زیادہ کرنے سے بینا نہ ہو گیا، الف زیادہ کرنے سے بینا ہو گیا، اور ما زیادہ کرنے سے بینا ما ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی تک یہ ظرف ہی ہیں، ابھی یہ ظرف مضاف الیہ نہیں بنے، الف ہی ایکسٹرا ہو گئے. اور یہاں پہ ماں کو کیا؟ ایڈ ماں کو ایڈ کرنے سے بن جائیں گے نا. ہم، اصل میں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ظرف زمان ہیں اور عام طور پر جملہ اسمیہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں. یہ ظرف ہیں پورے کا پورا، ٹوٹلی یہ ظرف مضاف الیہ نہیں ہے. یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آگے اس کا جو ہے ظرف مضاف بن رہا ہوں، لیکن یہ ایک ہی ورڈ ہے، بینا اور بینا ما. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا، صحیح. اب یہ کیا ہے؟ ظرف ہیں. اور مضاف الیہ ان کا کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ ہوتا ہے عام طور پر. کبھی جملہ فعلیہ کی طرف بھی مضاف ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اصل کیا ہے ان کی؟ ایک چیز کی اصل ہوتی ہے، ایک ایکسیپشن ہوتی ہے. تو جملہ اسمیہ کی طرف ہی ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، کبھی جملہ فعلیہ کی طرف بھی ہو جاتے ہیں، ان کا مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے، لیکن یہ دونوں مل کے مضاف بنیں گے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پہ دیکھیں، یہ مثال قرآن سے تو نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، بینما، بینما بھی آتا ہے. بینما نحن جلوس، ایک دفعہ کا ذکر ہے. بینما جب بھی یوز ہوتا ہے تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سٹوری کچھ سناتے ہیں، بینما. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ بینا. بینا، بینا نا نہیں ہے، وہ بینا ہے. میں اس کو دھوکا کھا گئی تھی، میں نے اس کو بینا نا سمجھا تھا، میں نے اس کو مضاف الیہ بنا دی تھی. اگر بین، صرف بینا ہو تو اس کا مطلب درمیان ہوتا ہے نا. ہاں درمیان، میننگ وہی ہے، ظرف وہی ہے، میننگ بھی وہی دے رہا ہے، درمیان کا ہی دے رہا ہے. لیکن جب ماں کے ساتھ آتا ہے، جملے کے شروع میں آتا ہے، تو پھر یہ اس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے یا ایک روز کی بات ہے. بینما نحن، ہم خوش بیٹھے تھے. کہاں بیٹھے تھے؟ عند رسول اللہ، رسول اللہ. ذات یوم، ایک دن.
اس طلا، اب یہ از یہاں پہ اچانک کا معنی دے رہا ہے، اذا بھی میں نے بتایا تھا اچانک کا معنی دیتا ہے، اور از بھی دیتا ہے. اس طلا علینا رجلن، اچانک ہمارے روبرو ایک شخص حاضر ہوا. یہ وہی حدیث جبرائیل تو نہیں ہے، اسی کے شروع میں ہوگا. وہ بیٹھے ہوئے تھے نا سارے، تو ایک شخص آیا جس کے بال بھی جو صاف ستھرے تھے، کپڑے بھی وائٹ تھے، اور وہ لگ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ یہاں کا لوکل ہے، دور سے کہیں آیا ہے. تو بڑے حیران ہوئے تھے نا کہ یہ کیا ہے، یہ مسافر ہے لیکن اس کے کپڑے صاف ہیں، بال صاف ہیں، کوئی ریت نہیں ہے. تو پھر جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا، پوچھا کہ پتہ تمہارے پاس کون آیا تھا. یہ حدیث تو سبھی نے سنی ہوگی، حدیث جبرائیل کہتے ہیں نا اس کو. وہ جو ایمان کے اس میں آتی ہے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے جا رہے تھے، وہ سوال کیے جا رہا تھا جبرائیل علیہ السلام، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے تھے، اور وہ ہاں میں ہاں بھی ملا رہے تھے. تو اس طریقے سے قیامت کے بارے میں بھی سوال ہوا تھا. قیامت کے بارے میں یہ خاص طور پہ حدیث بیان کی جاتی ہے، جب لوگ کہتے ہیں نا قیامت کب آئے گی، تو بینما نحن السلام جلوس عند رسول. جی بولیے. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. استاذہ، یہ جو درمیان میں جو ایج آیا، عید، اس کو بھی ہم مضاف ہی بنائیں گے کیا؟ ہاں یہ آگے جملہ آ رہا ہے نا، ماضی کا آ رہا ہے نا، اصطلاح علینا رجل. اچھا طلع کا ٹھیک۔ مطلب ہوتا ہے جیسے سورج طلوع ہونا، جی، علینا ہم پر، رجلن ظاہر ہوا، سورج بھی ظاہر ہی ہوتا ہے نا ہمارے تو روبرو. پھر یہ ظرف مضاف لے کر کے اس کو جملے میں کیا مقام دیں گے استاذہ؟ یومن ہے نا، ذات یومن، اور یہ ہاں اس کو پھر آپ متعلق بنا دیں. دیکھیں جملہ شروع سے کرتے ہیں نا، یہ آ گیا نحن جلوس یہاں تک، اندہ رسول اللہ، یہ اس کا کیا بن گیا، اس کا کیا بن گیا، یہ بھی ظرف ہی ہے نا، تو یہ سارا کیا بن گیا. پھر یہ بھی ذاتہ یوم میں نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کا ذاتہ کیا ہوتا ہے، زو جی زو سے بنا ہوا ہے نا، زو کا مؤنث ہے. یہ بن گیا، یہ جی جملہ بن گیا ایک نحن جلوس ذاتہ یوم از طلع. اب یہ ایک جملہ بن گیا، تو یہ بھی ظرف مضاف الیہ ہی بنا نا، ٹھیک ہے. یہ بھی، جی یہ زو اور یومن یہ نہیں یہ بھی زو بھی ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے، تو اس کی مؤنث بھی، تو یہ بھی ظرف مضاف الیہ بن گئے. پھر اس کے بعد آپ کا یہ جو ہے یہ پورا جملہ ہے، تو یہ متعلق یہ ہو گئے، نحن جلوسن اصل جملہ ہے، مبتدا خبر. پھر یہ بھی جی متعلق ہو گیا، یہ بھی متعلق ہو گیا، اور یہ بھی مضاف الیہ مل کے تو متعلق ہو گیا. طلع جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کا فاعل ہے یہ، اور یہ اس کا جار مجرور متعلق ہے. تو یہ پورا جملہ فعلیہ اس کا مضاف الیہ ہو گیا، تو یہ بھی مضاف الیہ ہی بن گیا. ٹھیک ہے. جی، بہت شکریہ، جی تو بہت یہ شکریہ، جی تو سمجھ یہ آ گیا۔ اصل میں قرآن میں سے نہیں ہے، تو اس کو ہم اپنے جیسے بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا جناب، اس کے بعد ہو گیا اب کتو کے بارے میں. تو بینما اور بینا کے بارے میں میں اس میں بھی پڑھا رہی تھی مدینہ بک میں بھی، کہ جب یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو یہ ریپیٹ نہیں ہوتے. بینا یا بینما، بینا اور بینا نا وہ الگ چیز ہے. بینا اور بینا نا وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. بینا نا بھی یوز ہوتا ہے، اور بینا میں جب ضمیر کے ساتھ آئیں گے تو دونوں دو بار بینا ریپیٹ ہوگا. اس پہ غور کرنا آپ قرآن میں، ٹھیک ہے. اور جب اسم کے ساتھ آئیں گے تو ایک ہی بار لکھا جائے گا. یہ ابھی میں نے لاسٹ ٹائم ہی آپ کو مدینہ بک میں پڑھایا، آپ نے پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں، میری بات سنی بھی تھی کہ نہیں. تو اس میں بینا اور بینا نا کی بات آئی تھی. یہ بینا ماں ہے، یہ بینا اور بینا ماں ہے، اور بینا ماں قرآن مجید میں آتا ہے، بینا کا نہیں پتا مجھے. کتو جو ہے یہ مبنی بر دمہ ہوتا ہے، ہرگز معنی میں آتا ہے، یعنی ہرگز. اور ماضی کے لیے ہوتا ہے، یہ کلام کرنے سے پہلے جتنا زمانہ گزرا ہو اس کے استغراق پر دلالت کرتا ہے. استغراق کیا ہوتا ہے، غرق ہو جانے سے ہے نا استغراق. نفی، ہاں نفی میں، نفی اور استفہام کے ساتھ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جو پورے ماضی کے اوپر، یعنی پورے ماضی میں جتنا ماضی گزر چکا ہے کل تک، ٹھیک ہے نا، جتنا ماضی گزر چکا ہے اس تک کی بات ہو رہی ہے. استغراق کا مطلب ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں نا الحمد پڑھتے ہیں نا، ہے نا. اب اس میں کیا ہوتا ہے، الف لام آ رہا ہے، اس الف لام کو اس کے معنی کیا کرتے ہیں آپ بتائیے ذرا. الحمد کے معنی کیا کریں گے، تمام تمام، تعریف۔ تمام تعریفیں، کل تعریفیں.
ہوں یعنی جتنی بھی قسم کی تعریف ہے، جتنی بھی طرح کی وہ ہیں، کیا شکر ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک اللہ ہوتا ہے جو دا کا معنی دیتا ہے نا، جیسے کتاب جی الکتاب، وہ دا کا معنی دے رہا ہے۔ ہوں یہ والا الف لام جو الانسان، تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ جنس کے لیے جو یوز ہوتا ہے نا، اس میں جنس کے لیے جو ہوتا ہے، ہاں، پوری جنس کے اس پہ بولا جاتا ہے نا، پوری جتنا جنس میں۔ شکر جتنی تعریف اس کی ہاں پوری جنس کو ہاں، ریپرزینٹ کرتی اس کی پوری جنس کو تو اس میں یعنی غرق کی بات ہے، جتنی بھی ہیں، جتنی بھی استغراق اس کو کہتے ہیں، تو پھر یہ الف لام استغراق کیا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا یہ کتو کی، تو یہ بھی استغراق کے لیے آتا ہے، کل تک جتنے ڈیز گزر چکے ہیں، جتنا آپ کا ماضی گزرا ہے، تو اس میں ہرگز نہیں کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور استفہام کے ساتھ تاکید ہے، استفہام کے ساتھ بھی آتا ہے، وہ مثال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے پڑھ لی، ما ضربتہ، کتو، ٹھیک ہے۔ لا ادربو، یہ بھی اس کے ساتھ یہ اس طرح کہنا درست نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے، ما کہیں گے، کیونکہ ماضی کے ساتھ ما آتا ہے۔ ادربو، ادربو کا مطلب ہوتا ہے یعنی مضارع کے ساتھ لا آتا ہے نا، تو اس کے ساتھ لا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ نے بتانا ہو نا، میں نے نہیں مارا اس کو کبھی بھی، تو یہ نہیں کہیں گے، بلکہ تو کا لفظ یوز کریں گے، ماضی یوز کریں گے، ما ضربتہ، میں نے اس کو ہرگز کبھی نہیں مارا، تو یہ ماضی کے مطلب ساتھ ہے۔ جتنا پاسٹ ٹائم گزر چکا ہے آج تک اس میں کبھی نہیں مارا نا۔ یہ فعل ماضی کے ساتھ ہی آتا ہے، کتو جو ہوتا ہے نا، فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے، نفی کے ساتھ آتا ہے، استفہام کا میں نے ابھی تک نہیں کوئی مثال پڑھی، یہ استفہام کا میں پہلی دفعہ یہاں پہ پڑھ رہی ہوں کہ نفی کے علاوہ استفہام کے لیے آتا ہے۔ اگر کوئی مثال آئی تو میں دیکھ لیتی ہوں، میں نے دی تو نہیں ہے، دی تو نہیں ہے۔ اب یہ مضارع کے ساتھ نہیں آئے گا، ما جو ہوتا ہے ہمیشہ ماضی کے ساتھ ہی آتا ہے، ما کے ساتھ ہی نفی کرنی ہے، اور کتو ہوتا ہی ماضی کے لیے، تو اس لیے مضارع کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لا ادربوہ کا مطلب ہے میں ہرگز نہیں ماروں گا، فیوچر کی بات ہو گئی نا، جی کبھی بھی نہیں اس کو ماروں گا، تو یہ تو نہیں ہوگا نا، میں نے کبھی بھی اس کو نہیں مارا، ٹھیک ہے، تو ماضی میں اس کا ترجمہ کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیشہ ماضی ما کے ساتھ آتا ہے، پھر کتو آتا ہے۔ او دو، یہ مبنی بردم ہے، ٹھیک ہے، ہرگز مستقبل منفی کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے، منفی کی تاکید کے لیے، اور مستقبل کے لیے۔ یہ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے، ابدا، ابدا بھی آتا ہے، وہ بھی فیوچر کے لیے ہوتا ہے، مستقبل کی نہ، کہ میں نے کبھی بھی نہیں ماروں گا، میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا، تو وہ ابدا بھی لفظ ہوتا ہے، وہ فیوچر کے لیے ہوتا ابدا ہے۔ ہمیشہ کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے نا ہاں ابدا۔ ہاں، میں نے نماز کبھی بھی نہیں چھوڑی اور نہ میں کبھی چھوڑوں گا، تو ابدا مستقبل کے لیے ہوتا ہے نا۔ اگر مستقبل میں زور پیدا کرنا ہو یا نفی پیدا کرنی ہو تو پھر وہ ابدا کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ یا انہوں نے اودو دیا، اور یہ بھی میں نے پہلی دفعہ پڑھا ہے، اودو کا لفظ میں نے کبھی نہیں سنا، کیونکہ اتنے استعمال نہیں ہوتے نا۔ یہ مبنی بر دمہ ہے، اور ہرگز مستقبل منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، تو میں نے تو ابدا پڑھا ہے، اور ابدا ہی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک کتو ہوتا ہے اور ابدا ہوتا ہے، اور یہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد لا ادربہ او دو، میں اس کو کبھی بھی نہیں ماروں گا۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ کتو آیا تو یہاں اودو آیا، آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بھی ایک ورڈ ہے، میں بھی رکھ لوں گی، لیکن آتا کیا ہے، وہ یہاں پہ ابدا نہیں آتا، میں اس کو ولا اشربوا، اور نہ کبھی میں کیا کروں گا، اس کو پیوں گا، کبھی بھی، مستقبل کے زمانے میں، تو یہاں ابدن بھی آ سکتا ہے، ابدن اور اپوزٹ ہیں یہ دونوں۔ اس کے بعد امسی مبنی بر کسرہ ہوتا ہے، گزرا ہوا کل کے معنی دیتا ہے، جیسے جا انی زید امسی، اب اس میں کل میرے پاس زید آیا تھا۔ اچھا، اتریدو ان تقتلنی، اب قرآن کی مثال ہے، کما قتلت نفس، ہاں یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے نا، جب ان سے بندہ مر گیا تھا، اتریدو ان تقتلنی کما قتلت نفسا بنفسی، جیسے کل تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، ایسے تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔
اب یہ بلمسی کیا ہے؟ یہ ماضی کے لیے، ماضی کوئی بھی کچھ بھی، اس میں کوئی زور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس یسٹرڈے کے بارے میں بات کی جا رہی. امسی کا مطلب ہوتا ہے یسٹرڈے. اور یہ ظاہر ہے کس کے ساتھ آیا؟ جانی زیدن امسی، آیا میرے پاس یس، سمپلی یسٹرڈے. اور ظرف ہے نا یہ، اور کون سا ظرف ہے؟ ظرف زمان ہے. امسی یسٹرڈے، یہاں پر بھی ایسے ہی. اچھا، اس کے بعد الآن، اور یہ مبنی بر فتح ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی شکل میں رہتا ہے ہر جگہ پہ، کچھ بھی بن رہا ہو اس میں الآن ظرف آتے ہی زبر کے ساتھ زیادہ تر. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب، نو، نو. زمانہ حال کے لیے ظرف زمان ہے، جیسے یہاں پر قالوا الآن جیت بالحق. یہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، تو نہیں نہیں، جب گائے ذبح کرنے کا ٹائم آیا تھا تو انہوں نے کہا تھا قالوا الآن جیت بالحق، کیا تو حق لایا. اب لایا ہے تو حق. الآن وقد عصیت قبل، اب اور تحقیق تو نے نافرمانی کی اس سے پہلے، ہے نا. تو یہ الآن کا مطلب ہوتا ہے نو، جسٹ نو، بالکل جسٹ نو کی بات ہو رہی ہے، ابھی 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 جو کام ہو رہا ہو. الآن حس الحق کو، اب سچی بات ظاہر ہوگی. تو الآن، مطلب جو ابھی ابھی ہو چکا ہے نا، ابھی ابھی جو ہوا ہے. ہاں بالکل، یعنی بلکہ ابھی ہو رہا ہے، جسٹ نو، جسٹ نو. یعنی جیسے کہتے ہیں نا، اب بھی جو مدرسے سے نکلا ہے، جسٹ نو نکلا ہے نا، باہر نکلا ہے، کلاس روم سے باہر نکلا ہے، وہ میرا ٹیچر ہے نا. صحیح. تو اس جسٹ نو کی بات ہو رہی ہے، یعنی ابھی ابھی نکلا ہے، تھوڑا ماضی بھی ہے اور وہ بھی ہے. تو جسٹ نو جی کے یہی نا، معنی تو یہاں لم. پہ ہماری شاپس جو کھلتی ہیں ان پہ لکھا ہوتا ہے ضروری ہم، مفتوح الآن. تو ہم، جو ہے وہ جو بالکل بھی بالکل. ناؤ اوپن ہاں جو نو، ہے وہ. اچھا اس طرح لکھا تھا نو اوپن. صحیح ہے ہوں صحیح ہے، یعنی ابھی ابھی اس وقت. صحیح ہے نا. ہوں اور یہاں پہ تو صرف اوپن لکھ دیتے ہیں نا، تو عربی میں پھر اس طرح بھی لکھنا پڑتا ہے. ہوں. اچھا، لما، لما جو ہے یہ ہینا کا معنی دیتا ہے. لما دو طرح کے ہوتے ہیں. اب چونکہ ہم ظرف پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ ہینا والا لما بتا رہے ہیں، ظرف کا معنی دے رہے ہیں. ایک لما اور کون سا ہوتا ہے؟ لما بھی ہوتا ہے نا، ہے نا. مجزوم میں آتا ہے. وہ ہاں مجزوم کرتا ہے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس لمحہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابھی تک جب نہیں، ابھی ابھی تک. تک، ابھی تک. ناٹ یٹ کو یاد رکھیں انگلش میں، بعض دفعہ انگلش میں زیادہ میننگ جلدی یاد ہو جاتی. ناٹ یٹ، جیسے الآنا کا کیا ہے؟ نو، جسٹ نو. ہاں. اور اس کا کیا ہے؟ لما ناٹ یٹ، ابھی تک نہیں، میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، میں نے ابھی تک پانی نہیں پیا. تو ابھی تک نہیں، جو کام ابھی تک نہیں ہوا اس کے لیے لما یوز ہوتا ہے، اور اس کے آگے مضارع ہوتا ہے. یہ جو صحیح. لما ہینیا ہے نا، اور اس کے معنی میں آتا ہے، یعنی جب کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب. لما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب. اس کا معنی یہاں پہ نوٹ یٹ نہیں ہے. یہ ماضی کے لیے ظرف زمان کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ماضی پہ آتا ہے یہ. جب آپ دیکھیں کہ لما مضارع پہ آ رہا ہے، تو پھر مضارع کو مجزوم کرے گا، اور وہ حروف جازمہ میں سے ہوگا. لیکن اگر آگے ماضی آ رہا ہے تو وہ لما ہینیہ ہوگا، ہینا کا معنی دے گا، ماضی اگر آگے ہوگا تو، اور اس کا معنی جب ہوگا. ٹھیک ہے. اور ہے یہ صحیح. ظرف، یہ ظرف ہے. مطلب آئے گا ہی لمحہ، لیکن اس کو میننگ میں ہینا کی لیں گے. صرف یہ والا لمحہ جو ہے نا، جو ہینا کا معنی دے رہا ہے، یہ صرف ظرف ہے، وہ دوسرا والا صحیح. ظرف نہیں ہے. ظرف نہیں ہے بالکل. وہ جو مضارع پہ آتا ہے وہ تو ناٹ وہ تو جیٹ کا بالکل معنی دے رہا ہے. صحیح ہے. صحیح. اور شرط کے معنی میں بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لمحہ کے اندر شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اپنے بعد والے جملے کے لیے مضاف بنتا ہے، جو جملہ بعد میں آتا ہے ذرا مضاف بنتے ہیں. لمحہ جو ہے، ہینا نہیں، ہینا تو بنے گا ہی، وہ تو ظرف ہے نا. ہینا تو ظرف ہو، وہ تو بنے گا ہی. لمحہ کی بات کر رہے ہیں، جو ہینا کا معنی دیتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بعد والے جملے کے لیے مضاف بنتا ہے، کیونکہ ظرف ہے. اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر جزا کے لیے ظرف واقع ہوتے ہیں. شرط کے معنی میں جب ہوتے ہیں نا، تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کے جزا یعنی جواب شرط،
جواب شرط کے لیے ظرف واقع ہوتے ہیں. جواب شرط کے لیے جزا ہوتی ہے جواب شرط جو بعد میں آتا ہے. دونوں شرط سیم سیم ہے نا، یہ جزا اور جواب شرط. ہاں دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. جزا یعنی جواب شرط تھی اس کو کہتے ہیں. جزا اور جواب شرط ایک ہی چیز ہے. یہ اردو والا جزا نہیں ہے، وہ بدلہ نہیں ہے. جزا کا مطلب ہے یہاں پہ. ابھی دیکھیں یہاں پہ اس مثال دی ہے وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا، ماضی آ گیا نا. جی. اور وقوم نوح، اور نوح کی قوم لما جب اس نے جھٹلایا کس کو؟ رسولوں کو. الرسول رسول. ایک رسول کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر بہت بڑا نقطہ ہے کہ آپ نے شاید تفسیر پڑھی ہو تو سنا ہو آپ نے. الرسول کیوں آیا ہے؟ رسول تو ایک ہی ہے نا، اس کی قوم نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا نا، نوح کو ہی جھٹلایا تھا. ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا. رسولوں کو جتانا ہوتی. بالکل. اغرقناہم، ہم نے غرق کیا ان پھر کو. اس سے. ہم نے جی. غرق کیا انہیں ان کو. ٹھیک ہے. انہیں اور وجعلنا، وجعلناہم اور للناس بنایا ہم نے. وقوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم جب اس نے جھٹلایا رسولوں کو، اغرقنا ہم نے ان کو غرق کر دیا پانی کے، وہ جو آیت سیلاب. وجعلناہم للناس آیۃ، اب لسانی کہنے کیونکہ وہ ابھی تک کشتی سلامت ہے. ٹھیک ہے. جیسے فرعون کی لاش سلامت ہے ایسے وہ کشتی بھی سلامت ہو گیا. تو اب اس میں آپ دیکھ لیں یہ آپ کا کیا بن گیا کامن. اب یہ لمحہ کیا بن رہا ہے؟ لمحہ کے بعد جو جملہ آ رہا ہے نا، ماضی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں تک یہ جملہ آ رہا ہے. یہ جملہ کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ بنے گا. یہ مضاف بن گیا اور یہ جملہ مضاف الیہ بن کے کیا بن گیا؟ ظرف مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب یہ سگلے والے جملے کے لیے کیا بنے گا؟ یہ تو جواب شرط ہے نا، یہ جزا ہے نا، یہ جو ان کو بدلہ دیا گیا تھا یہ جزا ہے، جواب شرط ہے. یہاں لمحہ شرطیہ آ رہا ہے نا، تو یہ والا کیا ہے؟ یہ شرط ہے. جب انہوں نے جھٹلایا، شرط کیا ہے؟ جب انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو تو پھر ہم نے جزا کے طور پہ کیا کیا؟ وہ جواب شرط ہے یہاں پہ اب رکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن گیا پھر؟ یہ کیا بن گیا؟ یہ آپ کا جواب جزا کے لیے وہ بن گیا نا، اوپر جو انہوں نے بتایا جزا کے لیے کیا بنا ہے؟ ظرف واقعہ ہوتا ہے. ظاہر ہے ظرفی بنے گا نا. جو آپ لوگ ظرف مضاف الیہ کہتے ہو ان شارٹ اس کو ظرف کہتے ہیں. یہ ہم لوگ ظرف مضاف الیہ بھی کہتے رہتے ہیں، ہم اس کو مرکب اضافی بھی کہہ دیتے ہیں، ہے نا. وہ اصل میں دونوں مل کے ظرفی بنتے ہیں. تو یہاں پر یہ پورا جملہ اور یہ مل کے ظرف ہو گئے، ظرف مضاف الیہ ہو گئے. اچھا میم یہ شرط. جملہ شرطیہ بنے گا. ہاں شرطیہ بنے گا کیونکہ یہاں لمحہ سے شروع ہوگا. لمحہ ہے نا. یہ شرطی جب آپ کا شرط اور جواب شرط آ جائے اور حرف شرط آ جائے تو جملہ شرطیہ بنتا ہے. اچھا شرط اور جزا دونوں ماضی کے صیغے ہوتے ہیں. اگر کوئی مضارع کا صیغہ ہو تو اسے ماضی کی تعویل میں کیا جائے گا. جو لمحہ جو ہوتا ہے نا وہ چونکہ ماضی پہ آتا ہے، ابھی بتایا یہ لمحہ ہینیا جو ہوتا ہے ہینیا اس طرح لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہاں پڑھا جاتا ہے نا پھر اینڈ پہ ہینیا. تو یہ ہینیا جو ہوتا ہے لمحہ، یہ آپ کا ماضی پہ آتا ہے. اور جب اس کی شرط جو ہوتی ہے وہ بھی ماضی ہوتی ہے، جواب شرط بھی ماضی ہوتی ہے، دونوں ہی ماضی ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ ماضی ہے تو یہ مضارع ہے. یہ شرط اور جواب شرط کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے 4 پیٹرن ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں مضارع ہو، یا پھر دونوں ماضی ہو، یا پھر وائس ورسا ہو. پہلا والا ماضی ہو دوسرا مضارع ہو، یا پہلے والا مضارع ہو دوسرا ماضی ہو. تو یہ 4 اس کے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ کیا، جو لمحہ ہینیہ کا آئے گا تو ماضی ہوگا، یہ بھی ماضی ہوگا. اور اگر مضارع بھی ہوا تو پھر ماضی کی تعویل میں، یعنی اس کو ماضی میں گھڑا جائے گا. تعویل کا مطلب ہوتا ہے، مؤول کا مطلب ہوتا ہے گھڑنا، تعویل کا مطلب بھی وہی ہے، یعنی اس کو ماضی کی تعویل میں کر لیا جائے گا. اس کا میننگ جیسے یہاں مثال دیکھ لیں فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، یہ کیا ہے؟ رَوْءُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا. تو ذہبہ کیا؟ لمحہ آ گیا، ذہبہ آ گیا، ماضی آ گیا. عن ابراہیم، ٹھیک ہے. الروح، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ عن ابراہیم الروح وجاءتہ البشرا، اور آ گئی کیا؟ آ گئی خوشخبری. جو جادلون فی قومی لوتی،
وہ جھگڑا کرنے لگے قوم لوط سے، اور آئے یہاں اس کے اور ان اس کا بتا رہے ہیں نا جب آئے اس کے پاس جی بشرا، خوشخبری دینے والے نا. خوشخبری دینے والے ہوں اچھا، یہ رو او کا مطلب ہے یہاں پہ خوف. جو فرشتوں کو دیکھ کے وہ خوف کھا گئے تھے نا، کھانا رکھا تھا تو انہوں نے نہیں کھایا جی تھا، جی تو وہ ان کے اوپر ایک روب، اور ایک عربی میں کہتے ہیں نا. جب وہ چلا گیا ان سے اور آ گئی اور آئی اس کے پاس بشرا، ٹھیک ہے نا. جی خوشخبری آئی جادلونا فی قوم لوط، تو وہ ضروری قوم نہیں لوط ہوتا. کے متعلق ہاں، خوشخبری کا بشرا کا جھگڑنے لگے. مطلب ہوتا ہے کہ جب فرشتوں نے بتایا نا کہ ہم تو قوم لوط کے لیے آئے ہیں. نہیں، ان کو پہلے خوشخبری دی تھی نا بیٹے کی، ہاں ہاں، اس کے بعد ان کے عذاب کا بتایا تھا. یعنی دونوں کام ہو چکے، جب جی بشرا بھی ہو چکی، یجادلونا، رہتے نا یجادلونا، اس سے کہ کیا ہوگا، ان نبی ہیں تو انہوں نے وہ جھگڑنے ہاں لگا ہم سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، جی قوم لوط کے بارے میں، جب یہ دو قوم کام ہو لوط گئے تو. جی صحیح ہے نا. تو اس میں پھر کیا ہے، فلما ذهب عن ابراہیم الروع، یہ تو فائل بن جائے گا نا ذهب کا، اور یہ متعلق بن جائے گا، اور یہ کیا بنے گا، یہ بھی آپ کا اسی جملے پہ عطف ہوگا، پچھلے پہ بو آ گیا نا، جی جاءت ہو. اور یہاں پہ بھی، جاءت یہاں پر بھی لمحہ جو ہے وہ آپ کا معذوف ہے. محذوف ہے. جاءت البشرا یجادلون فی قوم، تو یجادلون وہ جھگڑنے لگ گیا، فی قوم تو ہم سے جھگڑنے لگ گیا. تو پھر یہ مضارع ہے نا، تو اس کو بھی آپ جی نے ماضی کے معنی میں کر دینا. یہی بتا رہے ہیں نا، ماضی کی تعبیر میں کیا جاتا ہے. یجادلون، جادلنا تھا، جادلہ ماضی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. یعنی یجادلون کو آپ نے جادلنا کر دینا. جدلا، جادلا یجادلو ہوتا ہے نا، تو آپ نے اس یجادلو کو آپ نے کیا سمجھنا ہے، جادلا ماضی کی تعبیر میں کرنا، اس کا میننگ ماضی میں کر دینا. یعنی سمجھ لیں یہاں پہ زیادہ لڑنا ہے. معا جو ہے یہ آپ کا ظرف ہے، یہ بہت کامن ہے، بہت یوز ہوتا ہے، ساتھ کے معنی میں ہے، پاس کے معنی میں بھی ہوتا ہے. معا اور اندہ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے. عام طور پر مضاف بنتا ہے، ظرف زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ظرف زمان میں کیسے استعمال ہوگا، مال عصری، یعنی عصر کے ٹائم. جئتو کا، میں آیا تیرے پاس، مال عصری یعنی شام کے عصر کے ٹائم. ان مال عسری یسرا، اب یہ کس کے ساتھ ہے، یہ ظرف ساتھ مکان، مکان کے معنی میں. کونو مع الصادقین، اب یہ بھی ساتھ کے معنی میں ہے، جگہ. توفنا مع الابرار، تو فوت کرنا ہم کو ساتھ. تو یہاں پر یہ عصر کے ساتھ جب آیا تو صرف ٹائم کے لیے آیا، باقی زیادہ تر یہ اسی کے لیے یوز ہوتا ہے. ساتھ جو ہوتا ہے نا، مع الصابرین، تو ساتھ جی کیا ہوتا ہے، وہ اندہ کے معنی میں. اندہ اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے، مع میں؟ اندہ قریب کے معنوں میں بھی آتا ہے نا باجی. وہ نزدیک کے معنی میں آتا ہے، پاس ہی ہوا نا. پاس اور لیکن نزدیک میں کیا فرق؟ یہ ساتھ کے معنوں میں آتا ہے نا، نہیں، لیکن وہ نزدیک کے ان کا جو یوز ہوتا ہے نا وہ سنے نا. اندہ ہوتا ہے کہ اند المدیری، ٹھیک ہے. اند المدیری کا مطلب ہے مدیر کے آفس میں، ٹھیک ہے. جی جب ما المدیری کہیں گے تو ما المدیری کا مطلب ہے کہ وہ آفس میں نہیں مدیر ہے. کے ساتھ، مدیر کے ساتھ، ساتھ. ساتھ تو ہے لیکن کہیں اور ہے، آفس میں نہیں ہے. اچھا صحیح. یہ فرق ہے، یہ میں بتاتی رہتی ہوں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں. اچھا، قبلو اور بادو جو ہے پہلے اور بعد کے معنی میں. اب یہ دیکھ لیں، قبلو اور بادو دونوں ظرف ہیں، ظرف مبہم اور ایک دوسرے کی ضد ہیں. ضد ہے نا قبلہ اور بعدہ. جی اگر ان کی اضافت مکان کی طرف ہو تو ظرف مکان کہلائیں گے. یہ بات دیکھیں کتنی پیاری بات ہے. ان کی اضافت یعنی یہ مضاف بن کے آئیں کسی ایسی جگہ کے لیے جو کہ ظرف مکان ہے، تو پھر ان کی اضافت جو ہوگی وہ ظرف مکان ہوگی. اور اگر اضافت زمانے کی طرف ہو تو ظرف زمان ہوں گے. یہ دونوں کبھی معرب اور کبھی مبنی استعمال ہوتے ہیں. مبنی کب ہوتے ہیں، جب دھمے کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ مبنی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے آگے اس کا مضاف الیہ مسنگ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مبنی بر دمہ کہتے ہیں. اب اس کے اوپر کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی.
من قبلو آ رہا ہے نا، تو من قبلو جو ہے من قبلی آنا چاہیے، لیکن من قبلو آ رہا ہے، صحیح ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مضاف الیہ آگے سے مسنگ ہے نا. بادو کا بھی یہی حال ہے. اور اگر اس کے آگے مضاف الیہ لکھا، کیونکہ ہمیشہ یہ مضاف بنتے ہیں، تو مضاف جیسے کا لکھا ہوا ہے آگے ضمیر لکھی ہوئی ہے تو من قبلی ہو جائے گا، من قبلی کا ہو جائے گا، من قبلی ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو جائے گا. تو باقی یہ جو انہوں نے نئی بات کی ہے نا کہ اگر یہ ظرف مکان کی طرف ہوں گے تو یہ وہی کہلائیں گے، ظرف مکان ہی کہلائیں گے. تو ان کا مطلب دونوں ہیں، یہ مکان بھی ہیں اور ہاں، اور پھر زما بھی ہیں اور کبھی معرب بھی ہیں اور اور مبنی بھی ہیں، دونوں فلکچویشن میں ہیں. مبنی بردم ہی ہے بس، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اگر مضاف نہ ہو تو معرب ہوں گے. مثلا اگر مضاف نہیں بن رہے، ایسے ہی آ رہے ہیں، اب دیکھیں آگے مضاف الیہ نہیں آ رہا تو پھر یہ معرب ہوں گے. معرب کا مطلب ہے ان کا اعراب بدلتا رہے گا. معرب کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر تینوں حرکات لے لیں گے نا. تینوں حرکات لیں گے. مبنی ہوتا ہے کہ وہ فکسڈ ہوتا ہے، یہ مبنی ہے اور یہ معرب ہے کیونکہ یہ شکل میں بدلے گا. ذهبنا قبلا، اگر مضاف ہو اور مضاف الیہ مذکور ہو تو بھی وہ معرب ہوگا. اگر مضاف ہو، مضاف بن رہا ہو، آنا ہی مضاف بن کے، اور اگر مضاف الیہ بھی موجود ہے تب بھی وہ معرب ہی ہوگا نا. من قبلی بھی ہو جائے گا، من بعدی بھی ہو جائے گا، ہے نا. جی تو معرب ہی ہوا نا، اعراب چینج ہو رہا ہے نا. صرف اس صورت میں معرب ہوگا جب آپ کا اس کے آگے مضاف الیہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ اکیلے استعمال ہو تب بھی وہ معرب ہے، اور اگر مضاف الیہ اس کا موجود ہے تب بھی وہ معرب ہے. لیکن ہم صرف نے جو پہلے والا پڑھا تھا نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آگے والا مضاف الیہ نہیں ہے تو یہ جو ہے نا وہ فتح کے ساتھ جو ہے وہ ہاں پڑھا تھا نا، ہاں اور ہاں پھر اسی کی تنوین لے گا. تو یہاں پہ ہم جیسے قبلو پڑھ رہے ہیں یہ والا، تو اس میں ہم یہ بول رہے ہیں نا کہ اگر نہیں، وہ تو ہم نے کبھی نہیں پڑھا کہ قبلہ ہوتا ہے. قبلہ نہیں ہوتا، قبلو ہی ہوتا ہے اگر مضاف الیہ مسنگ ہو. کل سے مجھے کھانسی ہو رہی لباس طہور انشاءاللہ. ایک منٹ پانی لے لو. یہ تو مجھے ہچکی لگ رہی ہے باجی، کھانسی ہے اس میں. نہیں کھانسی ہے، میں نے کچھ چیز کھائی تھی وہ میرے گلے میں ابھی تک اٹکی ہوئی ہے. کچھ ہوتا ہے نا، وہ جی جی کوئی چپس تھا، چپس ٹائپ کی کوئی چیز، تو میں کھاتی نہیں ہوں ایسی. میں نے ٹرائی کی تو فلیور کیا ہے تو میرے گلے میں اٹک گیا. نکل جائے گا، کوئی نہیں، بہت چیزیں چھوٹی موٹی ہوتی انشاءاللہ. ہیں. اچھا، یہاں پر میں یہ بتا رہی تھی کہ اچھا ہم نے پڑھا تھا، دیکھیں قبلہ بادہ تو یہ ان کی اصل ہوتی ہے نا، اصل ان کی قبلہ بادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. صحیح صحیح. جب من آ جائے تو وہ مجرور بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا. من قبلی جی بھی جی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے نا، من قبلی ہوتا ہے نا. لیکن کب ہوتا ہوتا ہے ہے قبلی کب جب ہوتا ہے؟ جب مداخل ہوتا مداخل ہے. جب ہے. مداخل ہے نہ ہو تو قبلو ہو جاتا ہے، من قبلو ہو جاتا ہے. یہ ویسے ہی نہیں قبلو ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے من بھی ہوتا ہے، مین بھی ہے، بس من یہی بعد میں میں. پوچھنا چاہ رہی تھی. صحیح. اور جب یہ مضاف الیہ نہیں بن رہا، یہاں بھی مضاف بن رہا ہے نا. جب مضاف الیہ مسنگ ہے یا مضاف الیہ موجود ہے تو یہاں تو مضاف بن رہا ہے. دونوں صورت میں مضاف ہی بن رہا ہے، چاہے مضاف جی الیہ مسنگ ہے چاہے مضاف بن رہا مسنگ ہے. ہے. اور اگر یہ بالکل مضاف الیہ نہ بن رہا ہو تو پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ نکرہ آئے گا، جیسے بھی آئے گا، ٹھیک ہے، اس نے آنا ہے. صحیح. اور من بھی نہیں آیا نا اس کے آگے، اسی لیے یہ فتح کے ساتھ آیا ہے. ہاں اصل فتح اس کے کے. ہاں، تو وہ اس کی جگہ ہے نا ظرف کی. صحیح تو صحیح. ظرف نکرہ بھی آ سکتے ہیں نا، کوئی ضروری تو نہیں کہ وہ ایک ہی آئے. یومن، یومن، یومن نہیں ہوتا. جی جی بالکل. اصل تو یوما ہے نا ظرف جی کی، لیکن وہ یومن بھی ہوتا ہے، یومن یومن بھی ہوتا ہے. نہیں، بس میں سمجھ گئی وہ من کا دراصل چکر تھا. میں نے کہا اس کی اصل حالت تو وہ ہوتی ہے. اصل حالت تو قبلہ بادہ یہی ہوتی ہے ہر ظرف کب کی. لگا تھا. اندہ، فوقا، تحتا، سب کی یہی حالت ہوتی ہے. پھر من لگ جائیں تو وہ زیر بھی لے لیتے ہیں، اگر مضاف الیہ ہو تو. مضاف الیہ نہ ہو تو پھر وہ پیش لے لیتے ہیں. دونوں صورتوں میں مضاف ہی بن رہے ہوتے ہیں. اور اگر مضاف بن نہ رہا ہو تو وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے. ہیڈنگ میں پھر قبلو اور بادو کیوں لکھا ہے؟ یا کہاں قبلہ پہ؟ اور بادہ لکھنا چاہیے؟ یہاں پہ جی وہ بس آپ کو بتا رہے ہیں نا
نہیں اس سے پہلے بھی دیکھیں، اس سے پہلے بھی پیج نمبر 3 اس سے پہلے بھی آیا نا کہیں، میں نے ابھی دیکھا تو وہاں بھی ہاں اسماء ظروف جس پیج پہ ہیں 336 میرے پاس ہے، تو اس میں نمبر 3 پہ اس پہ بھی قبلو بعدو قدامو خلفو. ہاں تو کوئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ان کو جیسا ان کا یوز کرنا ہو پھر ویسا ہم کر لیتے ہیں نا. مثلا ان کو اگر ہم نے مفعول لانا ہے، ٹھیک ہے، یا کچھ اور مفعول فی بنانا ہے یا کچھ اور کرنا ہے، منصوب لانا ہے تو پھر لگا لیتے ہیں. تو زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اوپر زبر ہی آتی ہے، کیونکہ یہ مفعول اسی طرح مفعول فی ہی وغیرہ ہی بنتے ہیں. ظرف زمان جو ہوتے ہیں نا یہ اسی طرح بنتے ہیں، تو زبر ہی ہوتی ہے ان کے اوپر. پھر یہ سمجھانے کے لیے ویسے ہی انہوں نے نارمل ایک رکھ لیا ہے. لیکن جو بھی اسم ہوتا ہے نا وہ بائی ڈیفالٹ تو وہ دمے کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ایک دمے کے ساتھ ہو جاتا ہے یا دو دموں کے ساتھ ہوتا ہے. اب انہوں نے دو دموں کے ساتھ کیوں نہیں لکھا؟ قبلن بھی تو لکھ سکتے تھے، بعدن بھی تو لکھ سکتے تھے نا. یہاں بھی تو قبلن جی آیا ہے نا، بالکل. تو مبنی لکھ بر ضمہ. ہاں تو وہ بس انہوں نے لکھ دیا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. لیکن ان کی اصل جو ہوتی ہے وہ زبر کے ساتھ ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ ظرف ہوتے ہیں اور مفعول بنتے ہیں. ابھی تو ہم نے ایک اور ٹاپک پڑھنا ہے، اسم الظرف. یہ تو ابھی ہم صرف ظرف پڑھ رہے ہیں. ابھی تو اسم الظرف میں ہم نے جانا ہے، جیسے فاعل ہوتا ہے اور اسم الفاعل اور مفعول ہوتا ہے، تو وہ جی بھی ہم نے پڑھنا ہے. تو ذهبنا قبل العشاء، اب دیکھیں اس کے اوپر زبر آئی ہے تو کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے تو وہ اور اس کے آگے استعمال ہوتا مضاف الیہ. ہے. مدافع ہے تو لازم ہی آتا ہے نا. ہوں. اگر نہیں آئے نا، اب یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ مضاف الیہ نہیں ہے اس لیے ہم نے دمہ دیا ہوا ہے. دم دیا ہوا ہے. صحیح ہے. اب یہاں پہ جب آیا ہے مضاف الیہ تو پھر ہم زیر بھی لا سکتے ہیں، زبر بھی لا سکتے ہیں. زبر کیوں لائیے؟ کیونکہ یہ مفعول فی بن رہا ہے. یہاں پہ بھی مفعول فی ہی بن رہا ہے، کیونکہ یہاں مضاف نہیں بن رہا ہے اس لیے تنوین آ گئی ہے نا. صحیح ہے، سمجھیں بات کو. یہاں پہ یہ مضاف بن رہا ہے اس لیے ایک زبر آئی ہے، یہاں بھی مفعول بن رہا ہے، یہاں بھی. تو یہاں پر یہ مضاف الیہ مسنگ ہے اس لیے نکرا ہے. یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی جی معرب ہے. بالکل. صحیح ہے. اس کے ہوں. بعد ذهبنا من قبل العشاء، تو من قبل العشاء اب من آ گیا تو کیونکہ مضاف الیہ موجود ہے تو زیر آئے گا. تو یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے نا، اس لیے تو جی وہ جی. قداموں وغیرہ کا بھی یہی ہوگا. اور کیا ہے کہ وہ بھی مضاف نہیں بن رہے، تو وہ پھر اس کے بعد مضاف الیہ مسنگ ہے وہاں پہ تو اس لیے دمہ آ رہا ہے. تو اگر مضاف ہوں لیکن مضاف الیہ معذوف ہو اور اس کا لفظ نیت میں ہو تو بھی معرب ہوں گے. لفظ نیت میں ہو، یہ دیکھیں اگر مضاف ہوں، ٹھیک ہے، یہاں مضاف بن رہا ہے لیکن مضاف الیہ معذوف ہے اور اس کا لفظ نیت میں ہے تو بھی معرب ہوں گے. اب یہاں معرب ہی آیا نا، مبنی بر ضمہ تو نہیں آیا، مضاف الیہ مسنگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن نیت میں ہے مضاف الیہ. آپ بات کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہے، صرف آپ نے اتنا ہی بتا دیا ذهبنا قبلہ، ٹھیک ہے. تو قبلہ کیا بن گیا اس کا؟ ذهبنا قبلہ مفعول فی بن گیا نا. مفعول بنے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا نا من قبلی کا وہ ہوتا تو پھر آپ کا قبلی ہو جاتا. اب وہ ہٹایا مضاف الیہ تو کچھ تو چینجنگ آئے گی نا. آپ کی نیت میں تھا، ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے قبلہ کر دیا. قبلہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول بن رہا ہے، ظرف یہاں مفعول کی جگہ پہ آ رہا ہے. ورنہ تو قبلو بھی ہو سکتا ہے، آپ نے مضاف الیہ ہٹایا. تو اس طریقے سے اس کا یہاں یہ مفعول بن گیا، اس کا مضاف نیت میں. تو یہ سارے پوائنٹس ہیں، بس آپ رکھ لیں ان کو ذہن میں. ذهبنا من قبلی اصل میں کیا تھا؟ من قبلی تھا. جب آپ نے من ہٹایا تو اس کو قبلہ کر دیا آپ نے. ایسا ہوتا ہے، پتہ کیا ہے، یہ بھی ایک رول ہے جی. یہ حرف جر کو یہ متعلق ہے نا، اگر آپ اس کو مفعول بنانا چاہتے ہیں تو اس کا حرف جر ہٹا دیں، اس کو زبر دے دیں. اس کا ایک نام بھی ہے، میں آپ کو کبھی بتاؤں گی. وہ نام تھوڑا مشکل ہے، اب مجھے پہلے خود اس کو اپنے ریکال کرنا پڑے گا ذہن میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ حرف، اردو میں بتا دیتی ہوں، عربی میں مشکل ہے ابھی. اردو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ حرف جر کو کھینچ لیتے ہیں اور اس کو منصوب کر دیتے ہیں. مثلا دخل فی البیتی، وہ داخل ہوا گھر میں، تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ دخل البیتا، فی کو نکال دیا اور بیتا کو زبر دے دی، ٹھیک ہے. تو بالکل یہاں پہ ظرف کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو رہا ہے. من قبلی ہے لیکن جب آپ نے یہاں سے من کو ہٹایا تو اس کو قبلہ کر دیا، کیونکہ ہمیں مفعول بنانا تھا نا.
ہم متعلق نہیں لانا چاہ رہے تھے یا ہم چھوٹا کرنا چاہ رہے تھے بات کو، تو ہم نے اس کو یہ کر دیا. اگر ہوتا تو من قبلی ہوتا ظاہر ہے، اچھا ابھی کیونکہ اوپر آپ نے کیوں بتایا تھا. وہ مضاف الیہ ہمارے ذہن میں ہے نا، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں نا نیت میں ہے، نیت میں ہے لیکن آپ بتانا نہیں چاہ رہے. بعض دفعہ ہم کچھ باتیں نہیں بتانا چاہتے، مبہم رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس صحیح. وقت وہ آگے نہیں چیز لگاتے، تو پھر اس وقت پھر ہمیں کچھ نہ کچھ تو بتانا ہی ہے نا. اور تو ہم جب نے اس پہ میں دمہ آیا ہوا ہوگا تو چونکہ ہم نے پڑھا ہے نا من کے ساتھ اگر مضاف الیہ نہ آیا اور یہ آیا ہوا ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ دمہ لگاتے ہیں نا، اس کے اوپر ہاں قبلو تو لگاتے ہیں نا. اس وقت تو وہ مفعول نہیں بنے گا نا. نہیں مفعول بھی نہیں بنے گا اور وہ نیت میں بھی نہیں ہوگا. کیا اس طرح کی بھی چیز ہے؟ نہیں نیت میں جو ہے، نیت میں نہیں ہوگا. نیت میں وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہٹا دیتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا قرآن کی بلاغت کی وجہ سے ہٹا دی جاتی ہیں، جیسے مجہول میں آپ کا فائل ہٹا دیا جاتا ہے نا. تو کچھ چیزیں اس میں ہٹا، جیسے خبر ہٹا دی جاتی ہے، اس کی جگہ متعلق کو خبر بنا لیتے ہیں یا قائم مقام خبر بنا. تو یہ جو ہے نا قرآن کا والیوم چھوٹا کرنے کے لیے یا بلاغت کا یا عربی کا ایک اسلوب ہے کہ فضول چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں. تو بجائے اتنا لمبا کہنے کی انہوں نے کیا دیکھا یہ قبلہ کہہ دیا. جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ حامد دن، تو یہ اصل کیا ہوتا ہے موجود فی البیتی ہے نا. جی. تو اب آپ بجائے اتنا لمبا کرنے کے آپ کیا کرتے ہیں، فی البیتی لکھ کے کر دیتے ہیں، اس کو ہٹا دیتے ہیں. ابھی الحمدللہ ہی میں بھی تو یہی ہوا ہے نا، ثابت واجب وہ سب ہٹا کے آپ نے صرف للہ ہی لگا دیا. تو یہ قرآن کی بلاغت بھی ہے کہ آپ اس کو حرف جر کو کھینچ لیتے ہیں اور اس کو منصوب کر دیتے ہیں مفعول بنانا ہو تو. حرف جر کو جہاں کھینچا گیا ہے وہاں پہ حرف جر کو قبلو میں نہیں کھینچا جاتا، وہاں پہ صرف مضاف الیہ کو کھینچا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بلاغت کی وجہ سے کیا جاتا ہے. یہ آپ کی نیت میں ہوتا ہے لیکن آپ اس کو مبہم لانا چاہتے ہیں. جیسے ہم کبھی کبھی باتوں میں کہہ دیتے ہیں نا فلاں فلاں ہے نا، کہتے ہیں نا جی. ہم نے فلاں کے گھر گئی تھی. اب سب لوگ بیٹھے ہو، آپ نہیں بتانا چاہتی کس کے گھر گئی تھی، تو سب پہ نہیں ظاہر کرنا چاہتی، تو آپ اس کو بتاتے ہیں فلاں کے گھر گئی تھی. وہ سمجھ جاتا ہے دوسرا بندہ کہ ہاں فلاں سے اس کا کیا مطلب ہے. وہ جو ہوتا ہے نا جس کو آپ بتانا چاہ رہے ہیں وہ تھوڑا سمجھ جاتا ہے لیکن باقی لوگ نہیں سمجھتے. تو کبھی اس طرح اردو میں بھی ہوتا ہے، انگلش میں بھی ہوتا ہوگا. اگر مضاف ہوں لیکن مضاف الیہ مذکور نہ ہو، لیکن یہ ہو گیا نا مبنی بر دمہ ہوں گے. اس کا معنی نیت میں ہو تو مبنی بر دمہ ہوں گے، جیسے ذهبنا قبل. ٹھیک ہے، اب یہ بھی نیت کی بات ہو رہی ہے، اوپر بھی نیت کی بات ہوئی تھی نا، لیکن یہی میں نے پوچھا تھا نا. اس کا معنی نیت میں ہو، اس کا معنی نیت میں ہو اور اس کا لفظ نیت میں ہو، دونوں میں فرق ہے نا. اس کا مطلب ہے یہ والی جو اگزامپل ہے اس میں نیت میں نہیں ہے. نیت میں ہے لیکن معنی نیت میں ہے نا، یہاں لفظی نیت میں ہے. اچھا. یہاں پہ اللہ اکبر. یہاں ہاں یہ ساری چیزیں ہیں. اب دیکھیں معنی نیت میں ہے. جب آپ کا قبلو آئے گا نا، یہ قبلو آ رہا ہے نا نیچے، اب یہاں پہ آپ کا جی. معنی نیت میں ہے. لفظ یعنی نیت میں نہیں ہے. دیکھیں یہاں من بھی تو نہیں آ رہے، من یہاں بھی نہیں آیا، من یہاں بھی نہیں آ رہا. تو اب لیکن جب آپ کا اصل میں جملہ کیا ہے ذهبنا من قبلو، اب معنی نیت میں ہے تو آپ نے ذهبنا قبلو کہہ دیا. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں نا، معنی نیت میں ہونا اور لفظ نیت میں ہونا، دونوں چیزیں ہیں. تو وہ اس کو آپ تھوڑا سا کر لیں. اولو ظرف زمان اور قبل جو ہے اولو جو ہے ظرف زمان اور قبل کے معنی میں ہے. اول کا مطلب قبلی ہوتا ہے، اولو و آخر ہے نا، اور اس کا حکم بھی قبلو والا ہے. اولو جو بتائیں یہ بھی ظرف ہے، یعنی اول بھی کیا ہے ظرف ہے. حمزہ و لام اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. اور یہ کون سا باب ہے، باب کون سا بنتا ہے، اولو حمزہ واو لام روٹ ورڈ ہے. اب آلو کا نہیں نہیں اس پہ شد آ رہا ہے نا، یہ وہ ہوگا فعل. فعل، فعل یفعلو. تو اولو یؤولو اور تعویل باب تفیل ہے یہ. ٹھیک ہے. جی بالکل.
اس کے بعد یہ ایسی جیسے اللہ ما یعلم ہوتا ہے، ڈبل مڈل لیٹر ڈبل ہو جاتا ہے نا. باب بالکل تفعیل میں تف استاذہ باب تفعیل میں تفعل یتفعل ہوتا ہے نا، تفعل. تفعلو ہوتا ہے نا، تفعلو ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. اچھا یہاں پہ حیثو جس جگہ جہاں، تو حیثو بھی آپ کا ظرف ہوتا ہے، یہ بھی مبنی بردم ہے، یہ بھی مبنی بردم ہے. اچھا اکثر جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے، حیثو بھی جملہ فعلیہ کی طرف مضاف. حیثو کی یاد رکھیں جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حیثو لا یعلم، جملہ فعلیہ آ گیا مضارع اور یہ ہو گیا تو اس کی طرف مضاف ہو رہا ہے. اب یہ بنے گا کیا، من کا مجرور بن جائیں گے نا، مضاف مضاف الیہ مل کے من کا مجرور اور جار مجرور مل کے متعلق کس کے، فعل فاعل اور مفعول ہے نا اس میں، ہے نا جی پورا جملہ ہے. اور یہ سین جو ہے یہ ول کا معنی دیتا ہے. ہم جی گھسیٹیں گے ان کو بتدریج، ہم لے جائیں گے ان کو. من حیث لا یعلم، پکڑیں گے ان کو. تو اس میں فاعل بھی آ رہا ہے مفعول بھی آ رہا ہے اور یہ متعلق بن رہا ہے. یہ پورا متعلق آپ دیکھ لیں متعلق کیسے کیسے بنتا ہے. من آ گیا تو آگے کچھ بھی ہے اس کو آپ نے مجروری بنانا. من کا مطلب حرف جر. بہت کم جملے اس میں ایک طرف بھی مضاف ہوتا ہے، جیسے اجلس حیث زید جالس، بیٹھو جملہ حیث اسمیہ کی طرف بولا جہاں ہوں، بیٹھا ہے زاہد، جہاں زید بیٹھا ہے وہاں بیٹھو. زیادہ تو اچھا، جملہ اسمیہ بھی آ جاتا ہے مضاف الیہ بن کے کبھی کبھی، لیکن سب کم ہوتا ہے، اصل میں جملہ فعلیہ آتا ہے. جب اس کے بعد ما آ جائے تو شرط کے معنی، حیثو ما کا مطلب ہوتا ہے شرطیہ ہو گیا ابھی وہ، اب وہ اس کے آگے شرط اور جواب شرط آئے گی. اس وقت یہ دو فعلوں پہ داخل ہوگا اور ان دونوں کو اخف کرتا ہے. اخف کا کیا مطلب ہوتا ہے، مجزوم کر دیتا ہے نا، مجزوم کا آخر سے حرکت دلا مجزوم دیتا کرتا. ہے. اچھا اب ہنا آ گیا، ہنا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی جگہ، قریب کوئی چیز ہو تو ہنا بولتے ہیں، جیسے دس ہوتا ہے نا. ہنا کا کیا ہوتا ہے، دور کے لیے ہوتا ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہے نا. قریبی جگہ کے لیے بطور اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے اور یہ ظرف ہے کیونکہ جگہ کے لیے نا، ہنا یہاں بیٹھو، ہنا مسجد جمیل، یہاں ایک خوبصورت مسجد ہے، تو یہ ظرف ہے، اشارہ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. اور چونکہ یہ اصل میں ظرف ہے تو پھر آپ کا کیا ہوگا، یہ ظرف کا اس کا بھی معنی دے گا نا، جگہ کا بھی، ظرف زمان ہے یہ. ہنا کا دیر، وہاں بیٹھو. اچھا کبھی اس کے شروع میں تنبیہ کے لیے ہا بھی آ جاتا ہے، ہا ہونا، قرآن میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا ہا ہونا. ہم یہیں بیٹھے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کہا تھا نا تم جا کے لڑو اپنی قوم سے، ہم تو یہیں بیٹھے، یہ ہاں آ لکھا گیا. ہے نا، یہ انا آ ہا گیا، ہونا قاعدون. ہاں یہ آ گیا نا ہا ہونا، ایک دم لفظ. جی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کلک کرتے ہیں نا. تو اس لیے قرآن کو جتنا ریڈنگ کریں گے، ڈاکٹر فرحت ہاشمی یہی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا جو قرآن کی ریڈنگ زیادہ کرتا ہے اس کو گرامر جلدی آ جاتی ہے، کیونکہ فوراً ایگزامپل. اور جو حافظ ہوتا ہے وہ تو پھر ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کو تو ایسے آتی ہے نا. اب دیکھو ہم حافظ بھی نہیں ہے، پھر بھی مجھے یہ میرے ذہن میں آ گیا تھا ہاؤنا، میں نے کہاں پڑھا. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. پریکٹس ہے آپ کی بات میں. ہاں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ، تو نہیں ہے ان کے لیے آج ہاؤنا، یہاں پر کوئی، حمیم ہوتا ہے گہرا دوست، گرم پانی حمام وہ بھی ہوتا ہے، تو گہرا دوست بھی جو ہوتا ہے نا وہ گرم جوشی اور وہ سارے میننگ آتے ہیں نا. تو اچھا کوئی، ہاں کوئی دوست دار نہیں، یعنی اس کو دوست دار کون ہوتا ہے، جو حمیم گہرا دوست ہوتا ہے. اچھا اس کے آخر میں دور کی طرف اشارے کے لیے لام اور کبھی کافی خطاب بھی لگاتے ہیں، ہنا کا بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے آخر میں دور کی طرف اشارے کے لیے، دور کا اشارہ کرنا ہو، ہنا کے اوپر لام بھی لگا دیتے ہیں، اور کبھی کافی خطاب ہنا کا بھی لگا دیتے ہیں. بعض اوقات زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے. اب یہ لام والا میں نے نہیں پڑھا ابھی تک، ہنا کا تو پتہ ہے نا، وہ تو پڑھتے رہتے ہیں روز. اچھا ہنالی کا، ہاں یہ آیا نا مثال آگے. اب یہ قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے لیکن یاد نہیں آیا نا، کلک نہیں ہوا. ہوں، ہنالی کا دعا زکریا ربہ، تو کبھی ہنا کا آتا ہے کبھی ہنا آتا ہے. ہنا تو ہیئر کے لیے ہوتا ہے، ہنا کا دیر کے لیے ہوتا ہے، اور لی لگ جائے تو وہ ہنالی کا دیر کے لیے ہوتا ہے. اس وقت، اس وقت نہیں، اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، یعنی اسی وقت، تاکید کے لیے آگے نا، اسی ٹائم جیسے ہی
جیسے آپ کو رب کی یاد آئے آپ دعا کریں اپنے لیے، وہی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے، جب بھی آپ کے دل میں دل بھر آیا آپ کا اس وقت دعا کریں۔ سما جو ہے یہ سما نہیں ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا سما امین، ہے نا، پڑھا ہے نا؟ جی ہاں، حکم اور معنی میں ہونا کی طرح ہی ہوتا ہے، وہاں کا معنی یہاں کا سما امین۔ سما کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہ دور کے لیے ہوتا ہے سما امین، اور کہ معنی بائی مکان بعید کے لیے بطور اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، یعنی دور کے لیے، دور کی جگہ کوئی ہونا، یعنی جیسے وہ ہے نا کہ امین کون ہے؟ امین ہے نا جبرائیل علیہ السلام، امانت دار فرشتہ ہے نا، تو وہ جی آسمانوں میں امانت دار، ان کو امانت دار کہا جاتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ امانت دار کہا جاتا ہے، امین کہا جاتا ہے، ایسے ان کو آسمانوں میں، یعنی مکان بعید کی بات ہو گئی نا، آسمانوں میں سما۔ اچھا اب یہاں پہ اس کی مثال دیکھیں، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم مڑو گے اسی جگہ پہ اللہ کا چہرہ ہے۔ تو سما کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، سما نہیں ہے یہ، سما۔ اچھا کبھی کبھی اس کے آخر میں بولتا بھی آتی ہے، یہ ہم نے پڑھا مدینہ بک میں، سما تا بھی ہو جاتا ہے نا۔ پھر اینا آ گیا، اینا جو ہے یہ آپ کا استفہام ہے، لیکن چونکہ اس میں ظرف کا معنی ہے، کہاں، جگہ کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں اینا محمد کیا آئے گا یہاں پہ؟ اینا آگے لگائیں، کیا لگائیں گے؟ محمد کو کیا بنائیں گے؟ محمد، اینا محمد، محمد کہاں اینا ہے؟ خبر بنے گی اور محمد وہ ہاں بنے مبتدا گا، بنے گا۔ ٹھیک ہے، تو جملہ اسمیہ بن گیا، محمد کہاں ہے۔ فی ای مکان ہوا، یعنی وہ کہاں ہے، کون سے مکان میں، کس جگہ پہ ہے، یہی ہے نا، تو یہ ظرف مکان ہو گیا نا۔ اچھا جی اینا تذهبوا فی ای مکان، تم کہاں جا رہے ہو؟ اینا تذهبوا کا مطلب ہے کہ فی ای مکان، تو یہ ظرف مکان کے طور پہ ہے، ظرف ہے، اور جملہ اسمیہ ہے نا تو اس میں خبر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر خبر خبر جو ہوتی ہے اس کو خبر بنائیں گے، اس کو مبتدا بنائیں گے، اور چونکہ یہ ظرف ہے تو اس لیے ہم پھر اس کو قائم مقام معذوف خبر کے بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا ہو۔ اگر اس سے پہلے من جا رہا ہو تو پھر سوال سوال بولیں یا سوال بولیں، ابھی من جا رہا ہو تو پھر سوال اس مکان کے بارے میں، سوال ہی لفظ ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے من جا رہا ہو، یعنی اینا سے پہلے من اینا، تو پھر سوال اس مکان کے بارے میں ہوتا ہے جس سے وہ چیز وجود میں آئی ہو، جیسے من اینا انتا، آپ کہاں سے ہیں، پڑھا ہے نا، من انتا، من اینا حامد، حامد کہاں سے ہے، تو ایسے بھی یوز ہوتا ہے نا۔ استفہام کے ساتھ حرف جر تو آتے ہی ہیں لیکن معنی چینج ہو جاتا ہے نا۔ اینا کا مطلب وہ کہاں ہے، اور من اینا کا مطلب وہ کہاں سے ہے، تو یہ میننگ ہو گیا، جیسے من اینا لک ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ مریم علیہ السلام سے سوال کرتے تھے نا زکریا، زکریا علیہ السلام من سے پوچھا تھا، من اینا لک ھذا، تو کہتی تھی ھذا من عند من اللہ۔ عند اللہ۔ اگر اس سے پہلے الہ ہو تو سوال اس مکان کے بارے میں ہوتا ہے جس میں اس چیز کی انتہا ہو، اگر الہ آ جائے تو وہ انتہا کے، وہ جو آپ غایہ پوچھ رہے تھے نا مجھ سے، غایہ کیا ہوتا ہے، غایہ وہ ہاں، اس وقت وہ حتی الہ کا مان دے رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر اس سے ہاں، اب یہ میں کل کسی کلاس میں پڑھا رہی تھی تو مجھے غایہ یاد ہی نہیں آ رہا تھا، اور میں نے اس کے 3 معنی بتانے تھے، پتہ نہیں آپ کی کلاس تھی، آپ کی ایڈوانس کلاس ہے نا، تو میں بتا رہی ہوں نا حتیٰ کے 3 معنی، تو مجھے تیسرا معنی نہیں یاد آ رہا تھا نا، غایہ و جر، تیسرا معنی غایہ و جر یعنی لا کا معنی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک معنی تو ہوتا ہے نا ان اور مضارع میں معذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری کلاس تھی آپ کی نہیں تھی، حتیٰ اور مضارع کے بیچ میں ان جو چھپا ہوتا ہے، حتیٰ تو حرف جر ہوتا ہے نا، تو حتیٰ کی 3 قسمیں کون سی ہوتی ہیں، ایک تو حتیٰ اور مضارع میں ان چھپا ہوتا ہے، ایک حتیٰ حرف جر ہوتا ہے، اور ایک حتیٰ غایہ و جر ہوتا ہے، تو یہ ابھی مجھے یہاں پہ یاد آ گیا، اور اس کلاس میں مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا یہ تیسری قسم بعد میں بتاؤں گی، ابھی نہیں دماغ میں آ رہی۔
تو الہ کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا یہاں پہ. اگر اس سے پہلے الہ ہو تو سوال اس مکان کے بارے میں ہوتا ہے جس میں اس چیز کی انتہا ہو. جیسے الہ این تسافر ھذا الصیفی، الہ لگ گیا تو ان گرمیوں کی چھٹیوں میں تم کہاں جا رہے ہو. الہ این تسافر، میننگ چینج ہو گیا نا، من سے میننگ اور تھا، الہ سے میننگ اور چینج ہو گیا. الہ این تسافر، تو سوال اس مکان کے بارے میں، یعنی تم کہاں کو سفر کر رہے ہو، کس جگہ کہاں جا رہے ہو، کس جگہ جا رہے ہو ان گرمیوں کی چھٹیوں میں. تو اس کا استعمال بطور شرط بھی ہوتا ہے. کس کا بطور شرط ہوتا ہے؟ اینا کا. اینا تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے وہیں میں بیٹھوں گا. بطور شرط جب ہوگا نا، جہاں تو بیٹھے گا وہاں. تو دو فعل آ گئے، جواب شرط اور جواب شرط. شرط کے معنی میں بھی آ گیا. کچھ جو ہوتے ہیں نا ظرف بھی ہوتے ہیں، شرط بھی ہوتے ہیں، یعنی اور اسماء استفہام بھی ہوتے ہیں. جب وہ شرط کے معنی میں آئیں گے تو پھر استفہام کے معنی میں نہیں آئیں گے، پھر کوشچن مارک نہیں ہوگا. اچھا، انا جو ہوتا ہے یہ ظرف مکان ہے اور استفہام کے معنی میں آتا ہے. انا یا مریم و انا لکی ھذا، وہی اوپر والی بات ہو رہی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آیا. انا کا مطلب کہاں بھی ہوتا ہے، کیوں کر بھی ہوتا ہے. کیوں کر تمہارے پاس یہ چیز ہے، کیسے آئی ہے. کبھی شرط کے معنی میں بھی انا آ جاتا ہے، انا تجلسو، جہاں تو بیٹھے گا وہاں بیٹھوں گا. اندا لدا لدن، تینوں قسم کی، تینوں کسی چیز کی موجودگی کا معنی دیتے ہیں. اندا کا مطلب بھی پاس، لدا کا بھی، لدن کا مطلب بھی پاس. ملا دننا پڑھتے ہیں نا دعاؤں میں، یہ سب وہی ہے. المالو اندا کا، لدئی کا، لدن کا، مال تیرے پاس ہے. اندا کا تیرے پاس مال ہے، لدئی کا المال لدئی کا یا المال لدن کا. ان کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ لدا اور لدن میں چیز کا پاس موجود ہونا شرط ہے، لیکن جبکہ اندا میں نہیں ہے، عموماً مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں. اس میں چیز کا پاس ہونا شرط نہیں ہے، لیکن اس کا کیا ہے، اسی وقت میرے پاس یعنی پیسے ہیں. اور اگر بینک میں ہیں تو پھر آپ اندا لگا سکتے ہیں. گھر پہ پڑے ہیں تو آپ اندا لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی جیب میں ہیں تو آپ لدا یا لدنا لگائیں گے. ہینا، اب یہ ہینا آ گیا، اوپر ہم نے لمحہ پڑھا تھا اس معنی میں، اب یہ ہینا خود آ گیا ہے تو یہ بھی یوز ہوتا ہے. اور یہ بھی ظرف ہے، زمان مبہم ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مبہم زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہینا. اور مفرد جملے دونوں کی طرف مضاف ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہینا موتیہا کس کی طرف ہو رہا ہے، مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے. اب یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ظرف بن کے آ رہا ہے. پھر یہاں پہ دیکھیں تو مفرد کی طرف مضاف ہو رہا ہے نا. مفرد کیوں کہہ رہے ہیں موتیہا کو، مفرد کی طرف مضاف کیسے رہا ہے، یہ تو مرکب کی طرف مضاف ہو رہا ہے ہینا. کون بتائے گا اس کو مفرد کیوں کہا ہے انہوں نے؟ آپ لوگ کلاس میں ہیں بھی یا نہیں؟ میں اکیلے بول رہی ہوں. انفوسس وجہ سے نہیں، یہ جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مفرد جو ہوتا ہے نا وہ ون ورڈ بھی ہوتا ہے، وہ مرکب اضافی بھی ہوتا ہے، وہ یہ سب مفرد کے حکم میں آتے ہیں. مرکب توصیفی بھی مفرد کے حکم میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا. خبر کی جب اقسام پڑھائی تھی نا تو خبر کی اقسام، خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، خبر کیا ہو سکتی ہے، مرکب اضافی بھی اور مرکب توصیفی بھی ہو سکتی ہے. یہ تینوں مفرد کے حکم میں آتی ہیں، اس لیے مفرد کہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو جملہ کہا ہے کیونکہ یہ تو پورا جملہ فعلیہ ہے نا، تقوم فعل بھی ہوتا ہے، فاعل بھی ہوتا ہے نا. تو یہاں جملے کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو بنیں گے مضاف مضاف الیہ، یہ بھی مضاف بنے گا اور یہ مضاف الیہ بن جائے گا اور یہاں یہ مضاف بنے گا. تو یہ دونوں قرآن مجید سے مثالیں. اچھا جناب، بس ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. میں اب سوچتی پتہ نہیں کتنا ہوگا، میں چیک کر کے نہیں آئی ہوئی تھی کہ کتنا لمبا ہے، بس ایسی پڑھائی جا رہی تھی اور میں نے کہا جلدی جلدی میں ہی کروا دیتی ہوں، کوئی بات نہیں، آخری دن ہے، چھٹیاں ہیں اس کے بعد. آج آپ تھک گئی ہیں بہت زیادہ. نہیں کوئی نہیں، بس وہ تھوڑا سا گلے میں جو خراش ہے وہی تنگ کر رہی تھی اور کوئی نہیں تھی. تو اس کا تو مجھے شروع میں آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے تنگ کرے گا. تو بریڈ کھا لیجیے باجی، بریڈ کا سلائس کھا لیجیے گا، روکھا نا، کہتے ہاں ہیں کہ
اگر کوئی ہاں چیز اٹکی ہوئی ہوتی ہے نا تو وہ اس سے اب یہ ہے اس کھانا کا کھانا ہوتا ہے۔ کھانے سے بھی چلی جاتی ہے، تھوڑا ناشتہ اچھا کر لوں گی اور کیا نکل جائے گی. تو نہیں، کل سوکھی بریڈ کھائیے تو رات بغیر کو کچھ لگائے ہوئے رات آپ۔ کو بھی مجھے تنگ کر رہی تھی رات کو بھی نا مجھے کھانسی آ رہی تھی، تو میں نے کہا یہ موسم کا تو اثر نہیں ہے، مجھے تو تھوڑا بہت اثر کچھ بھی نہیں کہتا، اور ویسے بھی سمر ہے نا. تو لیکن وہ مجھے پھر یاد آیا، وہ اسی وقت مجھے شروع ہو گئی تھی، جیسے ہی میں ڈالا منہ میں پیکٹ سے نکال کے، تو اس کے بعد وہ اٹک گیا، مجھے کھانسی شروع ہو گئی. تو وہ اسی وجہ سے. تو انشاءاللہ حروف جو ہے نا، ابھی آئیے آپ کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے. آپ نے اسم کے بارے میں پڑھ لیا، فعل کے بارے میں پڑھ لیا، حروف جو ہے نا یہ بھی کلمہ ہوتے ہیں، اور کلمے کے اقسام میں سے ظاہر ہے اسم فعل حرف، تو اس کو ہم پڑھیں گے، اور ہر حرف کے بارے میں ہم پڑھیں گے. جتنے بھی کنفیوژن ہوں گے آپ کے وہ نکل جائیں گے. حرف 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 پڑھنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، اوکے. بہت سے حروف کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو نہیں ہے وہ پڑھ لیں گے. ٹھیک، اوکے. اس میں حرف شرط بھی آ جائیں گے، سارے آ جائیں گے. استاذہ پہلے تو یہ کلاس آج سے مڈ یعنی کہ وینسڈے کو تو ہاں ہاں، آپ کی بات بک صحیح ہوتی ہے. تھی نا. ہاں، آپ کی بات صحیح ہے. تو ہم نے جی اس کو ختم کرنا تھا، کیونکہ ہم نے یہ لاسٹ اچھا منڈے شروع کیا تھا. اور صحیح. سوری، وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں، ابھی کراچی والی جو ہے، میں نے آپ کی ریکارڈنگ بہت ڈھونڈی، مجھے نہیں ملا، میں نے آدھا گھنٹہ لگا دیا. تو یہ وہ 3 جون کی ریکارڈنگ تھی، اور وہ مجھے نہیں ملی. 3 جون منڈے کی کلاس کو جو میں نے پڑھے تھے نا، کیا پڑھا تھا، ہو سکتا ہے میں نے یوٹیوب پہ ڈالی بھی ہو، اور میں وہاں تو چیک ہی نہیں کی. اگر یوٹیوب پہ ہے تو اس میں ہم نے وہ پڑھے تھے نا، عقود، گنتی پڑھی تھی نا. ہاں جی، نہیں ڈالے آپ نے وہ۔ فوزیہ آپ نے تو وہ کلاس لی تھی نا، فوزیہ، عقود جی والی. جی وہ تو لی تھی، ہاں ہاں، جی. جنہوں نے لی ہے وہ بھی ریکارڈنگ مانگ رہے ہیں. نہیں میں تو وہ وینسڈے کی مانگ رہی تھی، میں وہ مجھے وہ مل گئی نا مشکل آپ کو، وہ مل گئی نا، وہ قریبی ریکارڈنگ تھی نا، وہ تو کل پرسوں کی تھی. اور وہ ابھی اس کی مجھے نہیں مل رہی، 3 جون کی منڈے کی ریکارڈنگ بہت ڈھونڈی ہے میں نے، میرا کافی ٹائم ویسٹ باجی ہو. یہ ابھی سے ابھی ڈال دیا کریں، پھر جو ہے نا ادھر ادھر آپ کی کلاسز بہت زیادہ ہیں نا تو پھر ہو جاتی ہیں۔ نہیں، اس کو میرا میرا ارادہ ہی نہیں تھا اس کو ڈالنے کا. جب ارادہ نہیں اچھا ہوتا نا اچھا، تو پھر وہ چیزیں بھی ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. جب ارادہ ہوتا ہے تو بندہ سارے کام کرتا ہے صحیح کر کے. تو میں نے کہا اس کو کون ہے دوبارہ سننے گا، یہ تو ایک ہی دفعہ میں ہم نے پڑھ لیا، اور سمجھ بھی آ گیا کب سے ہم یہ تو پڑھ رہے ہیں. تو میں نے اس کو نہیں اتنی صحیح، امپورٹینس دی. تو میں نے کہا آپ لوگ نہیں اچھا سنیں گے تو میں نہیں ڈالتی، چھوڑو. ہے. کون سن؟ وینسڈے کی آپ نے نہیں ڈالی 5 جون کی 5 جو جون ہاں کی اس میں کیا پڑھایا تھا جی میں نے 5 جون میں؟ اس کے اندر وہ وہ پوائنٹ ٹو ریمبر ہم ختم کر رہے تھے نا اچھا، وہ ڈال دوں گی. ویڈنسڈے کی کلاس کے جی۔ جی ہاں، وہ دیکھتی ہوں، اگر مجھے مل جاتی ہے تو میں ڈال دے پوائنٹس ٹو ریمبر والی، وہ امپورٹنٹ تھی. شاید میں نے ڈالی ہو، آپ کو نہیں مل رہی اس کا ٹاپک کوئی. نہیں گروپ میں تو نہیں نظر آ رہی مجھے، تو آپ نے یوٹیوب پہ نہیں چیک کی؟ اس پہ بھی نہیں ہے. میں نے ڈالی ہے، دیکھی تھی وہ ڈالی ہے، وہ میں دوبارہ امپورٹنٹ تھی نا. دیکھوں گی. ہاں، وہ میں، چلے میں آپ کو دیتی ہوں، روم میں ہی دے دیتی ہوں، ٹھیک. پھر مجھے ملتی ہے تو. گروپ میں ڈال دیجیے باجی۔ ہاں اوکے، جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا، وہ وعلیکم اس میں ظرف اور وہ تو رہ ہی گیا، وہ تو اس میں آئے نہیں، تو صرف ظرف پڑھایا ہے انہوں نے. اب اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس میں ظرف اور اس میں جو وزن پہ آئے گا نا، وزن 2 ہی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مفعلن اور ایک ہوتا ہے مفعلن. یہ آپ لکھ لیں، مفعلن اور مفعلن 2 ہی وزن ہوتے ہیں، ایک زبر کے ساتھ ہوتا ہے، ایک زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مشرق ہے نا، ہے نا، اور دوسرا زبر کے ساتھ بھی بہت سارے بنتے ہیں، زیر کے ساتھ بھی بنتے ہیں. تو یہ 2 وزن ہوتے ہیں. اس وزن کے اوپر اگر کوئی آپ کا ظرف آتا ہے تو وہ اسم الظرف کہلائے گا. 2 اوزان پہ، جیسے فاعلن کے وزن پہ کوئی اسم آئے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم الفاعل. مفعولن کے وزن پہ کوئی آئے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم المفعول کہلاتا ہے. ظرف بھی اسی طرح اگر وزن پہ آئیں گے نا، یہ جتنے بھی ہم نے پڑھے یہ کسی وزن پہ نہیں تھے، یہ دائیں بائیں جا رہے تھے سارے. اینا، متا، لانا، کسی کا کوئی وزن تھا؟ تو یہ ظرف نہیں. ہوتے ہیں. اور اسم ظرف کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مفعلن اور مفعلن، مسجدن، ٹھیک ہے، زبر والے جو ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے آگے گول تابع آتی ہے، مدرستن، ہے نا، اس طرح ہوتا ہے. مقبرتن، مقبرہ، وہ زبر والے ہوتے ہیں. زیر والے مسجدن اور مشرقن اور مغربن اور اس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ اسم الظرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آخری بات بھی ہو گئی ظرف کے بارے میں. انہوں نے نہیں پڑھایا آپ کو، شاید پیچھے پڑھا دیا ہے، ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں اسم الظرف.
جہاں اسم فاعل اور مفعول پڑھا تھا نا مشتقات میں، وہاں پہ شاید ہم نے پڑھ لیا اس کو، تو وہ ہو گیا ہوگا. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. وہی